ٹھیک. اچھا اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے اسمارٹ کریشن جی؟ کون سی آیت ہے بتائیے؟ یہ آپ کے اسکرین میں ہے سامنے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 29. میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. ترجمہ یہ ہے: جو اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہے، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دے. تو کیا یہ اسلام کا، قرآن کا، اللہ کی طرف سے یہ انسانیت ہے کہ اگر جو اللہ کو اور اس کے رسول کو نہ مانے، یعنی کوئی اور مذہب کو مانتا ہو جیسے کرسچن ہو یا یہودی ہو، تو کیا ان کو عزت کے ساتھ جینے کا حق نہیں ہے؟ ان سے قرآن جو ہے فروتی کی رقم مانگتا ہے کہ وہ ذلیل ہو کر اس رقم کو دے اگر آپ کو اسلام نہیں قبول کرنا ہے تو؟ نہیں کہیں ایسا تو کہیں نہیں، یہ چیز تو غلط یہ ہوگی. قرآن میں لکھا ہے نا آپ کے سامنے، ذلیل جو بالکل میں نے اللہ دیکھ کو. لیا لکھا ہے. ہاں کیا کہیں گے اس پہ؟ جو لکھا ہے وہ تو صحیح لکھا ہے، لیکن آپ جو کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں وہ تو غلط ہے. آپ بتا دیجئے صحیح کانٹیکسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ پڑھ کے بتا رہے ہیں، یہ اچھا جو ایک لکھا ہے منٹ. قرآن میں، اس ہاں کا جو ایک ترجمہ. منٹ اسمارٹ کریشن بھائی، ایک منٹ. ہاں آئی ایم ریئلی سوری. اچھا ایک بات آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، آپ جو بھی بات بتاؤ گے، میں نے قرآن سے بتایا، آپ نے کہا کہ آپ غلط بتا رہے ہو. آپ جو بھی بتاؤ گے آپ کے ذمے ہے کہ وہ آپ دلیل کے ساتھ بتاؤ گے. آپ اپنی بات بولو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس بات کا دھیان رکھنا. جی شروع کریے آپ. دلیل دیکھیے جو آپ پلیٹ فارم لے کے بیٹھے ہیں نا، ٹھیک ہے، جیسے موقع دے رہے ہیں، تو اس میں ایسا تو نہیں کوئی بندہ عالم بیٹھا آپ کے پاس ترنت دلیل کھول کے آپ کو دکھا دے گا. یہ تو آپ ناانصافی کر رہے ہیں. یہ تو آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ سب کو بول رہے ہیں کہ آؤ اپنا بات رکھو اور ترنت دلیل دو. میں حوالے دے دوں گا، باقی کھوجنا آپ کے ذمے ہے، آپ کھوجیے اس چیز. ٹھیک ہے، حوالہ ایسا تو رکھیں گے نہیں کس ہے کا کہ رکھیں دلیل گے؟ آپ ہاں جی ترنت. سر دیکھیں، حوالہ آپ رکھیں گے کس کا رکھ رہے ہیں؟ ابن کثیر کا رکھ رہے ہیں، جلالین کا رکھ رہے ہیں، قرطبی کا رکھ رہے ہیں، طبری کا رکھ رہے ہیں، کس کا حوالہ رکھ رہے ہیں وہ بتائیے اور حوالہ رکھیے. آپ ہسٹری دیکھ لیجئے، آپ پہلے کا ہسٹری دیکھ لیجئے، یا تو پھر میں آپ کو ابھی دیکھیے ترنت مجھے اگر ایسا وقت ملے گا تو میں آپ کو ترنت دلیل دے دوں. ٹھیک ہے اپنی بات رکھیے، پہلے کانٹیکسٹ بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں، ترنت جو آیت ہے، اب جو سورہ توبہ کی آیت بتا رہے ہیں، تو یہ آیت جو ہے یہ اس لیے اتری تھی کیونکہ دو بڑے امپائر تھے، آپ کا جو رومن امپائر اور پرشین امپائر. ٹھیک ہے، ہلو. جی جی آپ بولتے جائیے، آواز آ رہی ہے آپ کی، ہم ٹوکنا نہیں چاہ رہے آپ کو بیچ میں، اس کے لیے. تو یہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مذہب جو ہوتا تھا، جو حکمران کا جو مذہب ہوتا تھا وہی بھی عوام کا مذہب وہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، پہلے جو ڈیموکریسی جو چیز تھی وہ تو نہیں تھی اس وقت. یہ اس وقت کا جو راجا، جو امپرر، جو اس کا جو مذہب ہوتا تھا وہی مذہب تمام جو کیا بولتے ہیں ان کو، جو جنتا ٹھیک ہوتی ہے تھی آپ، اس کی بھی. ٹھیک ہے وہ ہم سمجھ گئے. آگے بتائیے آپ، جو ہم نے پوائنٹ ریز کیا اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کا پوائنٹ ہے کہ یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا کہ ان کو مطلب جزیہ دینے کے لیے نہ، کیا آپ کا یہ ہے سوال یہ ہے کہ قرآن کی آیت، یہ آپ کی آواز پھر خراب ہو گئی ہے. سوال یہ ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتا، اللہ کے دین کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا، وہ جو اس نے نازل کیا اس کو نہیں مانتا، وہ دوسرے مذہب کو مانتا ہے، وہ اسلام کے لیے اسلام کا کافر ہے، وہ کفر کرتا ہے اسلام پہ. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک دوسرا مذہب کو مانتا ہے، جیسا عیسائی ہے
اور یا ایتھیسٹ ہے یا اگنوسٹک ہے یا ہندو ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ان لوگوں کو عزت کے ساتھ بنا فروتی کی رقم وہ دیے, صحیح ہے, وہ تو آپ جو بتا رہے ہیں صحیح ہے یہ, لیکن عرب کا جو یہ جو مشرکین عرب ہیں یہ ان کے لیے نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک تو ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جزیہ جو تھا وہ صرف وہ ٹائم کے مشرکین عرب جو تھے ان کے لیے تھا, نہیں باقی نہیں لوگوں نہیں کے لیے نہیں بات تھا؟ نہیں میری بات سن لی. ہاں مشرکین عرب کے لیے اس وقت مطلب یہ جو آیت آپ بتا رہے ہیں یہ آیت مشرکین عرب کے لیے تھا, اور اس وقت جو مطلب حکمران جو تھے اس وقت رومن امپائر پرشین امپائر کے, ٹھیک ہے, وہ اپنے دین کو مسلط کرتے تھے اپنے عوام پہ, ٹھیک ہے, اور ان کا جیسے فرعون ہو گیا اور جتنے امپرر تھے اس وقت کے وہ اپنے دین کو اپنے جو عوام پہ مسلط کرتے تھے, اور ان کا وہی دین ہوتا تھا جو عوام کا وہی دین ہوتا تھا جو ان کے امپرر کا دین ہوتا تھا, یہ یا ان کے حکمران کا جو دین ہوتا تھا ان کو اپنی. ٹھیک ہے, آگے بڑھیے بھائی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت کے لیے ہی تھا جب تک محمد صاحب تھے, اس کے بعد کے لیے یہ نہیں ہے جزیہ؟ جی نہیں, محمد صاحب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے. اس ہاں کے بعد بھی سنیے, جب تک خلفائے راشدین تھے, ہاں خلیفہ راشدین نے جب عرب کے باہر رومن امپائر اور پرشین امپائر مطلب یہ کیا, فتح کیا, اس کے بعد وہاں سے جزیہ ان لوگوں نے ان کو اپنے دین کو فالو کرنے کا آزادی ملا, اور اس کے عوض میں وہ جزیہ ان سے لیتے. تو ذلیل ہو کے کیوں دے؟ جی ذلیل ہو کے کیوں دے؟ وہ دین کی آپ آزادی دے رہے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ذلیل ہو کے دے. آپ سے لڑنے آئے تو ذلیل ہوں گے. یہاں پہ کہاں ہے کہ جو لڑنے آئے؟ جی آپ نے ابھی یہ بائیفرکیشن کی ہے جزیہ کی کہ ایک تو جو لڑنے آئے ان کا جزیہ الگ, وہ ذلیل ہو کے ان سے لینا ہے, ذلیل کر کے ان کو, یا انہیں ذلیل ہو کے دینا ہے. اور ایک آپ نے بائیفرکیشن کر دی کہ ٹھیک ہے جو لڑنے نہیں آئے آپ نے جا کے وہاں قبضہ کیا اور ان سے جزیہ, کیونکہ آپ ان کو ان کے ریلیجن کو ماننے کی اجازت دے رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ ان سے پیسے لے رہے, تو وہ ذلیل نہیں کیے جائیں گے, یا وہ جو جزیہ ہے وہ ذلت نہیں ہے. تو یہ کہاں سے لائے آپ؟ اس کا ذرا مجھے حوالہ دے دیں. آپ کا کوشچن صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی میں نے آپ سے قرآن کی آیت کے حوالے سے یہ کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں گے, ان سے جو جزیہ لے تاکہ وہ ذلیل ہو, ذلت کے ساتھ دے آپ کو جزیہ. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑنے آتے تھے, تو یہ کہاں بائیفرکیشن ہے کہ جو لڑنے ان کو آتے تھے دعوت ان دیے, کے؟ ان کو سنو, ان کو دعوت دی جاتی تھی قرآن کی, ٹھیک ہے, ہاں اسلام کی, ٹھیک ہے. اگر وہ آپ سے لڑتے تھے تو پھر وہ ذلت کے مستحق ہوئے, اور ذلت میں آ کے مطلب ان سے جب ان سے لڑائی یار جیتی جاتی تھی. اچھا یہ بتاؤ آپ, ایک منٹ, اسمارٹ کریشن جی یہ بتاؤ کہ آپ کو اسلام, وہ جو ہے اسلام کی دعوت دیتے تھے وہ لوگ, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ لڑنے آتے تھے, یہ اس کا ثبوت دے دو. مشرکین مکہ کو کیا کیا گیا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. پہلے سوال کا جواب دو نا, خالی سوال تم ہی کرو گے. نہیں ارے نہیں, بھائی, مشرکین مکہ لڑائی کر رہے تھے, اوکے, لیکن ہاں آپ نے تو یہاں پہ بول دیا کہ یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے, یہ نہیں بات ہے پہلے رومن مشرکین امپائرز کے لیے, مکہ سب کا کے. سنو ہاں وہ بول دیا, وہ لڑائی کر رہے تھے. آگے ہاں, پھر مشرکین مکہ کیا کیے تھے؟ کیا کیے تھے؟ مشرکین مکہ اپنے مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے, محمد جو ہے وہ مدینہ میں آ گئے, انہوں نے محمد صاحب نے اپنے ساتھی چھوڑے 4 مقامات پہ 4 دفعہ ان کے قافلوں پہ حملہ کیا. جب قافلوں پہ حملہ کیا تو مشرکین مکہ نکلے اور انہوں نے کسی پہ بدر کے حملہ لیے کیا؟ بدر کی لڑائی کی. ایک سیکنڈ یار, اب سینٹنس پورا کرنے دو نا. آپ نے پوچھا کیا کر رہے تھے, میں وہ بتا رہا ہوں. محمد صاحب نے 4 دفعہ حملے کروائے ان کے قافلوں پہ. جو چوتھا حملہ تھا اس کے اندر قافلوں کو بھی لوٹا, مردوں کو مارا, عورتوں کو باندی بنایا اور مدینہ لے آئے.
اس کے بعد مشرکین مکہ نے بدر کی لڑائی کی. تو میرے بھائی وہ جو ڈیفینسو لڑائی بھی تھی اس وقت کی, اس وقت آپ تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہوئی تھی, اس وقت تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہوئی تھی. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جو کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے. جناب اب آپ بتائیے. سورہ توبہ کی میں جانتا ہوں. نہیں, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, مشرکین مکہ کیا بغیر کسی مطلب بنا کسی وجہ کے خاموشی سے بیٹھے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان سے لڑ رہے تھے؟ یار آپ کو ابھی میں نے کیا بتایا ڈیٹیل, ذرا ریپیٹ کریں جو میں نے بتایا تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ سن رہے تھے. جو میں نے بتایا ہے اس کے جواب میں آلریڈی آپ کو ذرا ریپیٹ کریں میں نے کیا بتایا. آپ بتائیں. نہیں میں نے ابھی کیا بتایا ہے آپ نے سنا تھا. آپ نے کہا کہ یہ سورہ توبہ کی آیت جو ہے فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے. اوکے, اور اس سے پہلے محمد صاحب نے کتنے قافلے لوٹے بدر کی جنگ سے پہلے؟ یہ بھی میں نے بتایا 4 بار. تو جب محمد صاحب نے سٹارٹ کیا لڑائیوں کا سلسلہ, بدر سے کیونکہ پہلے آپ کون کے کون سی اوپر, لڑائی ہوئی ہے 4 بار یہ بتا دیجیے. سوری بدر سے پہلے کون کون سی لڑائی ہوئی ہے 4 بار؟ میں نے کب کہا لڑائی ہوئی؟ قافلے لوٹنے کے لیے نکلے تھے یہ لوگ, قافلے لوٹے تھے. کیا؟ قافلے 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 قافلہ کسے کہتے ہیں پتہ؟ ہاں بتاؤ کسے کہتے ہیں قافلہ؟ بتاؤ, پورا بتاؤ. پھر 4 بار یار آپ کو قافلے معلوم لوٹنے کے. ہے کہ نہیں ہے اسمارٹ کریشن بھائی؟ اگر معلوم ہے تو بولو ہاں مجھے معلوم ہے. ایک منٹ بھائی, ایک آدمی بات کر رہے, دونوں آدمی مت دوسرا. ہاں بولیے. پھر 4 4 بار دفعہ قافلے 4 بار قافلے لوٹنے کی کوشش کی محمد صاحب نے اپنے بندے بھیج کے. 4 بار قافلے لوٹنے کی کوشش کی. ہوں تم دین مطلب قرآن پڑھے بھی ہو صحیح سے؟ سر قرآن کی تو بات ہی نہیں میں کر رہا, میں نے تو آپ سے 4 بار سوال کہاں کیا ہے, پہ لکھا؟ آپ یہاں ارے بھائی تم نیگلیکٹ. ریفرنس دو نا, 4 بار کہاں قافلے لوٹنے کے لیے یہ کیا؟ اوکے آپ نے حمزہ ابن عبد المطلب کی ایکسپیڈیشن جو محمد نے بھیجی 623 کے اندر, جو کہ فرسٹ offensive بیٹل تھی, جس میں کہا گیا 9 month after the ہجرہ, 9ویں مہینے ہجرت کے بعد جو بھیجا تھا وہ کس قافلے کو لوٹنے کے لیے بھیجا تھا؟ ہاں عقل ہاں کا علاج کراؤ, عقل کا علاج کراؤ. یہ جو وہ کروا لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. ایک منٹ اسمارٹ کریشن بھائی, ارے تورے سے بات نہیں ہوگی. ابھی تک آپ اچھے سے بات کر رہے تھے, کیا مسئلہ ہو گیا کہ آپ کی ابھی جو لینگویج ہے, جو آپ کی بھاشا ہے وہ چینج ہو گئی؟ کیا سمجھا جائے؟ آرام سے آپ دلیل کی روشنی میں آپ سوال کریں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ سے سوال کیا جائے گا, آپ دلیل کی روشنی میں اس کا جواب دیں, ٹھیک ہے؟ اب یہ سب مت کرے, دماغ کا علاج کرا, یہ سب مت کرے یار پلیز, مہربانی ہوگی. میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, سوال کا جواب دے اور اس پہ سوال لے, کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے چلو. اسمارٹ کریشن بھائی, چلو. میں یہ بول رہا ہوں کہ دونوں بندے ایک ساتھ مت جاؤ یار. ایک آدمی کو ایک بندہ ٹیکل کرے, ایک آدمی سے یہ کرو نا, تو دونوں بندے ایک کے بعد ٹھیک ایک. ہے ایڈم, آپ سے یہ پوچھتا بھائی, یہ ایڈم پوچھتا. آپ سے بات کر رہے ہیں, بات کرو لیکن محبت سے, پیار سے اور عزت و احترام سے کرو, کوئی جی مشکل نہیں. بولے. نہیں. ہاں ٹھیک ہے, چلیے. ہاں بولیے. جی سر, یہ حمزہ میں ابن نے کہا عبد کہ المطلب یہ کی, جو ریفرنس آپ دے رہے جی میں نے یہ پوچھا آپ سے سر, آپ نے حمزہ ابن عبد المطلب کی بیٹل کے بارے میں پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. کوئی بات نہیں. اچھا, اس کے بعد دوسری بیٹل ایکسپیڈیشن ہے عبیدہ ابن الحارثہ کی, جو کہ 623 سن میں ہوئی تھی, 11ویں یہ مہینے کون ہجرت کے. سا کتاب کا حوالہ یہ دے رہے ہو میرے بھائی؟ وہی میں پوچھ رہا ہوں نا. ہاں جی سر, یہ آپ کی مختلف سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے, جس میں سیرت النبی کس کی کے اندر. یار آپ کس سنو کی گے تو یار, یہ کتاب میں نے لکھی تھی یار. بولو نہیں ٹھیک ہے, ان پہلے کو بول جاؤ, نام اس کے بتا بعد دو. میں بتاؤ. اسمارٹ کریشن دیکھیں, ہاں اپنا سوری ایڈم, نام بتا دو, نام بتا دو, کوئی مشکل نہیں. ہسٹری آف الطبری کے اندر والیوم نمبر 6 and 7 کے اندر آپ کے پاس یہ تمام انفارمیشن موجود ہے. اس کے علاوہ آپ کی سیرت النبی آف ابن تفسیر کثیر تبری کی بات نے کر رہے جو, ہیں. جی تاریخ تبری کی بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ کی سیرت النبی تاریخ بائی تبری اور ابن کثیر کی کہانیاں. یار بولی جا رہا ہے یار, سوال کرتا سن ہے لو نا جواب پہلے, لیتا نہیں ہے یار. ایک منٹ اسمارٹ کریشن پہلے سن لو نا یار. اچھا ایڈم, جب تمہارا بات ہو جائے گی نا آپ کی,
تو جی ان جی کو بولو کہ میری بات ہو گئی ہے، تاکہ ان کو سمجھ میں آئے میرے کہ بھائی تم سب چھوٹا نہیں ہے۔ ایڈم جو ہے میرے بھائی، آپ صرف کتاب کا ریفرنس دے، اتنا لمبا اسپیچ مت دیجیے، ٹھیک ہے؟ ریفرنس آپ کو دیا ہے بھائی، ریفرنس دیا ہے، 1 منٹ اچھے سے سنو آپ، دو ایڈم۔ اچھا چلیں آپ باقی سب کو چھوڑ دیں، آپ کی جو آخری بیٹل تھی، ٹھیک ہے، جو کہ ودان کے اندر ہوئی تھی، جس میں انہوں نے قریشیوں کو نہیں پکڑ نہیں لیا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، اب پہلے یہیں پہ رکو۔ جی یہ بہت غلط طریقہ چلیں جی، ہے بہت غلط لوگوں طریقہ کو مس گائیڈ کرنے کا، ٹھیک ہے۔ ہے؟ لوگوں کو مس گائیڈ مت کیجیے، کیونکہ آپ لوگ ٹھیک یہاں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، جہاں جی آپ جی کا دال گلتا اس کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں، جہاں جی آپ کا جی دال نہیں گلتا وہاں اس کتاب کا ریفرنس نہیں دیتے ہیں۔ اچھا صحیح ہو حوالہ گیا۔ لے لو بھائی، آپ حوالہ مجھے لے سب لو۔ سے پہلے بتائیے، چار وہ مطلب جو ڈکیتی آپ جو بتا رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حساب سے معاذ اللہ لے کے گئے تھے کرنے کے لیے، تو وہ کہاں کی کتاب سے آپ بتا رہے لے لو حوالہ لے لو بھائی، سر میں نے آپ کو حوالہ اس نے بتایا دیا ہے تھا۔ کہ ہاں یہ تاریخ الطبری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہیں؟ ایک مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ دو بتائیے، 2 نمبر بتائیے۔ ایک کافی نہیں ہے؟ نہیں، اب بتائیے ارے دوسرا۔ مطلب ایک قرآن میں اگر کوئی چیز ہے تو پھر ہم بولیں گے کہ وہ کافی ارے بھائی نہیں ہے؟ یہ قرآن نہیں بتا رہے ہو، یاد رکھو، پہلے جان لو کیا بتا رہے ہو۔ تاریخ تفسیر تبری قرآن نہیں ایک ہے، منٹ پہلے ایک لوگوں منٹ ایک منٹ اور اپنے ایک سنو منٹ میری بات بھائی، مجھے ایک بولنے منٹ دو، ایک تم منٹ اتنا دیر اچھا بولتے ہو مجھے بولنے دیں سر، بولنے دیں اچھا بولو بولو ارے چلو بولو۔ تم جب بتاتے ہو نا تو بولنے دیں۔ اپنے جو نان مسلم جو دوست آپ کے ہیں ان کو یہ بھی بتاؤ کہ یہ ہوں، قرآن حدیث نہیں ہے، یہ بس تاریخ کی کتاب ہے کہ کسی نے لکھی ہے اور اس کی کوئی اوتھینٹیکیشن نہیں ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک بتاؤ، ہو گیا۔ ہم یہ نے بھی جب آپ بتاؤ۔ سے بات شروع کیا تھا، آپ سے پوچھا تھا کہ آپ سیراز اور آپ تفسیر اور آپ احادیث کو مانتے ہو؟ آپ نے کہا تھا ہاں۔ آپ نے کہا تھا آپ قرآن ہاں، اونلی نہیں ہو، میں یہ آپ نے نے بولا ریفرنس تھا؟ بتایا تھا میرے بھائی، سنو سنو ہاں سنو ہاں میری بات پوری سنو۔ جی سناؤ۔ میں نے بتایا تھا میں قرآن حدیث کو تو مکمل مانتا ہوں، ٹھیک ہوں ہے؟ اجماع جس چیز میں تمام امت کا اجماع ہے اس کو ہوں مانتا ہوں، ہوں اور جو قیاس وہ آخری حد کی چیز ہے وہ رہنے دو سائڈ میں۔ لیکن جو تفسیر کی بات تم نے کی تھی، میں نے اسی وقت بتایا تھا کہ تفسیر اسی کی مانی جائے گی جو کامن ہوگی، کامن مطلب جیسے ٹھیک ہو 10 گیا۔ ہم لوگ تفسیر، سن نہیں لو جی سن لو نہیں میری نہیں، بس بات ایک کمپلیٹ۔ ختم ہو گیا۔ تفسیر جو کامن ہوگی اس کو مانیں گے ہم، بات ختم، ساری چیزیں نہیں کھٹنے نہیں لگا دو، سب نہیں کچرے نہیں میں نہیں پھینک دو۔ نہیں نہیں رکو نہیں نہیں نہیں، میری یار، بات رکو اچھا تو کمپلیٹ ایڈم صحیح، میری ایک بھائی، منٹ، یار تم میری بات ہی کمپلیٹ نہیں ایڈم ہونے ایک دو گے منٹ تو میری تم جان رک جاؤ نا، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، جو کامن تفسیر کیوں ہوگی وہ مانے، مانیں میں گے۔ ابھی تک میری بات کمپلیٹ نہیں کیا ہوں، میری کامن سے سینس پہلے تو پتا کر لو میں کسے اچھا جی، کامن بول رہا ہوں۔ کسے کامن بول رہے ہو؟ بتاؤ ہاں بس وہ پہلے سنو۔ بتاؤ بتاؤ۔ مان لو ہم لوگوں نے 10 تفسیر پکڑی، ٹھیک ہے؟ ہوں 10 الگ الگ تفسیر پکڑ لی، پکڑ اور لی۔ اس میں سے میجورٹی جو جسے بتا رہا ہے، میجورٹی ایک الفاظ کو جو بتا رہا ہے، ہوں اس میں ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ میجورٹی کس کے ساتھ ہے، بہترین، 10 میں ٹھیک سے ہے؟ 6 چلیں گی؟ 10 میں سے 6 چل جائیں گی، میجورٹی ہو گئی اپنے آپ۔ اچھا کیا 7 چلیں گی 10 میں سے؟ ارے بھائی جب 5 6 چلیں گی تو 7 کیوں نہیں چلیں گی بتاؤ؟ اوکے، اب ایسا کریں، یہ جو آیت میں نے آپ کو رکھی آپ کے سامنے، اس ہوں، آیت کی تفسیر الطبری ہوں، نمبر 1، ہوں، ہوں، الرازی نمبر 2، ہوں، ہوں۔ القرطبی نمبر 3، میرے پاس ابھی یہ ابن ریفرنس نہیں کثیر ہے، میں ابھی نمبر، ابھی سارے ریفرنس سن لو دکھاؤں گا یار، پہلے میری جان، سن لو سنو۔ سن لو۔ ہاں، ابن کثیر نمبر 4، ہوں، ٹھیک ہے؟ ہوں، آپ کے ارلی جتنے بھی محدث ہیں، جس کے ہوں، اندر ابن قیم الجوزیہ، ٹھیک ہوں، ہے، ابن تیمیہ، یہ ہوں۔ میں نے آپ کو 6 بندے دکھائے ہیں ارلی کے۔ اچھا، ان سارے بندوں سے کوئی بڑا بندہ ہے آپ کی نظر میں ارلی ٹائم کا؟ ان سے کوئی بڑا بندہ ہے؟ یہ بھی بڑے ہیں کیا؟ یہ بڑے نہیں ہیں، چھوٹے ہیں؟ یہ قابل احترام ہے، کوئی بڑے چھوٹے نہیں ہے، اوکے، قابل بس۔ احترام، ان سے زیادہ قابل احترام کوئی شخص ہے تو مجھے اس کا نام دے دیں ذرا تفسیر بہت ہے، رائٹر میں۔ آج کے ڈیٹ میں بھی بہت ہے۔
آج کے کوئی ضروری میں نہیں ہے. ارلی اسکالرس کی بات کر رہا ہوں. ان ارلی اسکالرس میں ان سے کوئی قابل احترام بندہ ہے آپ کی نظر میں اس وقت؟ نام دے سکتے ہیں؟ دیکھیے ان ارلی اسکالر سے بہت ساری چیزیں ان کو سمجھنے میں غلطی لگی میری ہے, جان کئی یہ چیزیں سوال انہوں نہیں ہے. نے سمجھ. اور میری جان رک جا, میں نے پوچھا ہے اس سے زیادہ قابل احترام شخص اس زمانے میں کوئی تھا؟ محمد صاحب کی وفات ہوئی 632 میں, ٹھیک ہے. ہاں, اس کے بعد 600 سال کے اندر ان تفسیر تبری 6 کب لکھی بندوں گئی سے پہلے بتاؤ یہ. ان 6 بندوں سے زیادہ قابل احترام کوئی شخص آپ کی نظر میں اس وقت ہے؟ نام بتا دو, نام بتا دو. نام اس بتا دو, وقت صرف نام بتا دو نا. ان اس 6 وقت بندوں سے زیادہ قابل احترام شخص محمد صاحب کے وفات کے 600 سال کے اندر کوئی اور آپ کی نظر میں ہے؟ اس وقت ہم یا ابھی کی نام بات بتا کرے دو. یا اس وقت کی یار بات کیا کرے؟ ہو گیا یار, 600 ارے سال محمد کی وفات کے 600 سال, بس سننا بھی تو کرو نا یار جو بات کر رہا ہوتا ہے اگلا بندہ. کانوں میں چونیا تو نہ دو بار گھساؤ یار. 3 بار ایک یہ بات دیکھو, ریپیٹ کی ہے. اب محمد اب صاحب کی اب لینگویج وفات اب کے لینگویج کدھر سے 600 خراب ہو سال رہی ہے دیکھو. محمد صاحب کی وفات کے 600 سال تک ان 6 جو نام میں نے لیے, ان کے علاوہ کوئی نام آپ کے ذہن میں ہے جو اتنا ہی محترم ہو؟ اس پہ یا کئی اس سے بڑھ کر بڑے بڑے محدث گزرے. نام دینا یار امام پلیز. نام, نام, ہاں ہاں, نام بتاؤ. امام بخاری نہیں گزرے, امام امام بخاری جعفر صادق تفسیر نہیں کے گزرے. نہیں ہے, وہ بخاری حدیث کی کتابوں کے. چلیں جی, ان کو کیا بھی بیچ میں ڈال بات دیا. کرتے ہو اور یار, بتائیں, کیا بات کرتے ہو ہاں اور تم بتائیں کیا یار, کیا. اور بتائیں, ان کو بھی بیچ میں لے لیا. اوکے, امام بخاری 7ویں ہو گئے, اس کے علاوہ ہاں, امام اس کے ترمذی علاوہ نہیں گزرے, امام ترمذی کو بھی لے لیا, امام 8ویں ہو مسلم گئے. نہیں گزرا. کون تم ہاں کون کیا بول رہے ہو؟ آخری نام کس کا لیا؟ امام مسلم نہیں گزرے ہیں. امام مسلم کو بھی لے لیا. اوکے جی, 8 ہو گئے. اس کے علاوہ تو کیا یار بتا رہے ہو 10-12 تم؟ نام ایک ساتھ بول 8 دو 9 نا گن کیا فٹافٹ. رہے ہو؟ 8 تم گن نے لیے. قابل اس احترام کے پوچھا, اس سے علاوہ زیادہ کون ہے, میں بتا دیا اس سے زیادہ یہ ہے. اچھا ہے. اوکے, یہ جناب 8 کے تم 8 نے ان نام سے میں نے رکھ زیادہ لیے. پوچھا, میں نے ان سے زیادہ بتا دیا. میری جان مان لیا, یہ 8 لے لیے ہم نے. ان 8 کے 8 کیوں لے 8 رہے ہو؟ 8 کیوں لے رہے ہو؟ میں ان جو ان 5 کا نام لے رہے ہو نا, میں ان 5 سے زیادہ ان 3 کا جو نام میں نے لیا, ان کو میں زیادہ مانتا ہوں. اوکے, چلو, یہ جو آپ نے 3 لیے ان تو کی تم ان تفسیر کی 5 کا نام ان کائے لے کی رہے تھے؟ ان کی تفسیر کی کتب دیں تم بہت دے رہے ہو کہ ایک بات سنو, ایک بات سنو. میرے بھائی. ان کی تم جن تفسیر کی کتب, میرے بھائی سوال سنیں, ان کی ان کی تفسیر تفسیر کی کتب دیں, گیا ان کا ان کی وائس تفسیر گیا. کی کتاب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جلدی سے دیں. اور ہمیں 929 کی تفسیر ان کی نکال کے دے دیں. یہی ہاں دقت ہے اصل نا, سوال. یہی دقت ہے. دقت تم کو مطلب جو یہ ہوتا ہے نا, چٹ پٹ کھانے کی عادت ہو گئی ہے, وہ وہی چیز ہے. جلد سے دینے کے لیے اچھا لے کے کوئی نہیں, آؤ کوئی نہیں اپنے کتاب اور یار. سامنے ایڈم یہ ایسا نیٹ ظلم پہ مت بیٹھ کرو کے یار. جلد سے ایڈم, نہیں ہوتا. ایڈم یہ ظلم نہ کرو, ٹھیک اس ہے. طریقے سے اچھا نہیں. اسمارٹ. یار اچھا یار میں آپ کی اصل سائڈ میں سے بول رہا ہوں. ساحل بھائی پرابلم یہ ہے نا, ہاں تم تو بخاری ایسا صاحب بولے کہ کی اور یہ مسلم نکال کے صاحب دے کی. دو. یار ایک سیکنڈ یار, ذرا سکون رکھو یار پلیز. اصل میں بخاری صاحب کی اور مسلم صاحب کی تفسیر کی کتب نہیں ہے, ان نہیں کی ہے, ہاں حدیث معلوم کی ہے. کتب ہے نا, تو اسی لیے تو میں ہاں نے کہا نکال کے دے دو. اب وہ لیفٹ رائٹ ہاں جا رہے ہیں, میں کیا کروں, میں نے چپ کر ٹھیک گیا ہے. تھا, میں کہا بولتے ہاں چلے. ارے ہاں دو ہاں. تو 2 منٹ دیتے بیسیکلی ہیں نہیں نہیں, یار. وہ ایک منٹ. ارے حدیثوں کے اسمارٹ امام ہے تو کریشن انہوں بھائی, نے تفسیر قرآن نہیں. یار رکو نا یار. اسمارٹ کریشن بھائی وہی تو بتانا چاہ رہا ہے نا ایڈم جب سے آپ کو, کہ انہوں نے تفسیر کی کتاب نہیں لکھی, تو تفسیروں میں ان لوگوں کا نام کیوں بتا رہے ہو آپ؟ یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا ایڈم, کہ مفسر کا نام بتاؤ جو آپ کے نزدیک قابل احترام ہے. جو 600 سال میں آپ نے اس میں ڈال دیا بخاری کو, مسلم کو, جو کہ مفسر نہیں ہے, وہ محدث ہے. اب میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں, آپ سے پھر سے ریکویسٹ ہے. ایڈم نے جتنے نام بتائے اس کے علاوہ کوئی مفسر جس کو آپ قابل احترام سمجھتے ہیں تفسیر کے معاملے میں, ان کا نام بتائیے, مہربانی ہوگی پلیز. میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. چلیے نام بتائیے مفسر کا. کیا کیا؟ ارے مفسر کا یار, بتایا نا آپ کو. ارے یار امام بخاری مفسر ہے کیا؟ اسمارٹ تم کریشن نے بھائی نہیں پڑھی تو تو سنو, نام تم بتاؤ. یہی اچھا ان کی چالاکی تفسیر, نا اپنے. یار ایک منٹ. نہیں ٹھیک ہے, ہم چالاک ہے, ہم برے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں.
امام بخاری کی تفسیر کی کتاب بتاؤ جس میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29 کی امام بخاری نے تفسیر کی ہے. جی مجھے پوچھ رہے ہو میں کیا مولوی ہوں میرے پاس کتاب لے کے بیٹھا ہوں میں؟ تو مولوی کو لے کے آ جاؤ نا بھائی, آپ کیوں آتے ہو جب نہیں پتا ہے تو؟ یہاں وقت لے لو. دیکھو میں بتاتا ہوں اسمارٹ کریشن میں غصہ نہیں ہونے کی ضرورت ہے. دیکھو آپ کے پاس ابھی حوالہ نہیں ہے نا, آپ نے ایک کلیم کیا کہ ہم نے بار بار جیسے لے کے بیٹھے ہو, حوالہ ویسے نہیں ہوتا وہاں. میں کوئی مشکل نہیں بھائی, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے پاس ابھی کا ابھی حوالہ ہوگا. میں نے آپ کو میوٹ کیا ہوں, پہلے میری بات سن لو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے پاس ابھی کا ابھی حوالہ موجود ہوگا, کوئی مشکل نہیں ہوگا, ہمیں بھی پتا ہے. آپ ایک کام کرو, آپ نے یہ کلیم کیا ہے کہ مسلم بخاری ہاں یہ جو ہے یہ مفسر کی گنتیوں میں بھی آتے ہیں, تو آپ سے مہربانی ہوگی کہ آپ بخاری کی, امام بخاری کی, امام مسلم کی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29 کی انہوں نے کیا تفسیر پیش کی ہے, اس کا حوالہ آپ ڈھونڈ کے لے کے آ جائیے. اب مجھے ہم لوگوں کو یہ بتائیے کہ آپ کب لے کے آئیں گے. ایک منٹ میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. یس بھائی, کبھی لے کے آئیں گے آپ؟ کل دے دوں گا آپ کو. کل تو سٹیم مل نہیں, جائے کل گا. ہاں نہیں, کل تو سیٹرڈے نہیں ہے نا, فرائیڈے کو نیکسٹ ٹیم ہوگی. آپ فرائیڈے لے کے آ جائیں گے؟ بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیے, اب ہم یہ دکھا بات دیتے ہیں ان کو. ریکارڈڈ ہے ایڈم, یہ تو بات ریکارڈڈ ہو گئی کہ یہ ہمیں امام بخاری کی اور امام مسلم کی تفاسیر کی کتب لا کے دکھائیں گے فرائیڈے کو, جی 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 اور بالکل بالکل. ہم سب دیکھیں گے. اچھا اور میں اب اس ابن میں اچھا ایڈم 929 کی اس میں 929 بھی ہونا چاہیے. جی بالکل, obviously 929 کی تفسیر ہوگی تو پھر ہی بات بنے گی نا. ہاں نہیں تو کیا مسئلہ ہے پھر. ہاں ٹھیک ہے اچھا, تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر کیا کہہ رہی ہے اور تفسیر القرطبی کیا کہہ رہی ہے, تو وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کی سہولت ہو جائے. تفسیر ابن کثیر کہتی ہے کہ یہ مشرکوں کا بدن و ذات بھی نجس ہے یا نہیں, بس جمہور کا قوم ہے. جمہور مینز کولیکٹیو ایگریمنٹ, یعنی کہ جمہور اس زمانے کے تمام جو لوگ علماء دین تھے ان کا جمہور کا قول ہے کہ یہ جو مشرکوں کے بدن اور ذات نجس ہے کہ نہیں, بس جمہور کا قول ہے کہ نجس نہیں. اس لیے اللہ نے اہل کتاب کا ذبیہ حلال کیا ہے, لہذا اہل کتاب کو اس میں سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالا جمہور نے. ٹھیک ہو گیا. لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ مشرکوں کے بدن بھی ناپاک ہیں, کہ مشرک جو لوگ ہیں ان کے باڈیز بھی ناپاک ہیں. اور حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ان سے مسافہ کرے وہ ہاتھ دھو ڈالے. اب یہ بات ہو رہی ہے مشرکوں کی, یہ ان کی بات نہیں ہو رہی جو کہ جوز اینڈ کرسچنز ہیں. اچھا, جب حسن علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب آپ ان سے ہاتھ بھی ملاؤ تو ہاتھ دھو دو, تو اس حکم پر بعض لوگوں نے کہا پھر تو ہماری تجارت مندی ہو جائے گی, ہماری تجارت ختم, ہم کیسے کریں گے کام ان لوگوں کے ساتھ, ہمارے بازار بے رونق ہو جائیں گے, ہمارے بازاروں میں لوگ نہیں ہوں گے, ہم کیا کریں گے, اور بہت سارے فائدے ختم ہو جائیں گے ہمارے, ہم تو مشرکوں کے ساتھ ڈیلنگ بھی نہیں کر سکیں گے. حسن صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب میں اللہ تعالیٰ غنی و حمید فرماتا ہے, اللہ انتہائی غنی ہے. اس نے کہا واہ, جاؤ ان مشرکوں سے تم جزیہ لو, جاؤ اور ان سے جزیہ لو تاکہ تمہاری تجارت میں جو تمہیں مندہ ہو رہا ہے وہ مندہ نہ ہو. ٹھیک ہے, اور اللہ تمہیں غنی کر دے گا, تمہاری مصلحتوں کو تم سے زیادہ رب جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جتنے بھی فائدے تمہیں ہو رہے تھے ان سے تجارت کر کے ان سے وہ ان کو گولی مارو اور تم ان سے جزیہ لو مفت کا. یہ تجارت اتنے فائدے کی نہیں جتنا تمہیں جزیے سے دلاتا ہے. تجارت سے تم اتنا پیسہ نہیں کما سکتے جتنا تمہیں جزیے سے ملے گا, تمہیں کیا پتا ہو. ٹھیک ہے, پھر آتی ہے یہ والی آیت, جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور جو قرآن کے منکر ہیں, بڑوں کی تکلیف دو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, شریعت وغیرہ 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 وغیرہ. اچھا پھر ہم آگے چلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہر کوئی جو وغیرہ وغیرہ کے جہاد کی حکم ہے. ایک سیکنڈ ہم ذرا نیچے آتے ہیں. 9 ہجری میں حکم اترا, آپ نے رومیوں سے جہاد کی تجارت تیاری کی, مدینہ کے ارد گرد عربوں کو آمادہ کیا اور تقریباً 30,000 کا لشکر لے کے روم کا رخ کیا. ٹھیک ہے, موسم سخت تھا, پھلوں کا وقت تھا, روم سے جہاد کیا, شام کے ملک کا دروازہ کھٹکھٹایا, سفر تبوک تک تشریف لے گئے, 20 روز وہاں قیام کیا اور وغیرہ وغیرہ, جیسا کہ عنقریب واقعہ ہے وغیرہ وغیرہ. پھر ہم چلتے ہیں ایجپٹ تک. امام شافی کا بھی یہی مذہب ہے اور مشہور امام احمد کا بھی یہی مذہب ہے, اور امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ سب اجمیوں سے لیا جائے, چاہے وہ اہل کتاب ہوں خواہ مشرک ہوں, اجمیوں سے. ٹھیک ہے, اب بات آ گئی مکہ سے باہر نکل کے عربوں سے
اگر اہل کتاب عرب ہیں تو ان سے نہیں لے سکتے جزیہ، لیکن عرب کے باہر کے اگر اہل کتاب ہیں تو اجمی ہیں، ہر کسی اجمی سے لینا ہے آپ نے، لیکن عرب میں صرف اہل کتاب سے لیا جائے گا. ٹھیک ہے. امام مالک فرماتے ہیں جزیہ کا لینا تمام کفار سے جائز ہے، چاہے وہ کتابی ہوں یا مجوسی ہوں یا بت پرست ہوں، ڈزنٹ میٹر، سب سے ہی لینا ہے. اچھا پھر ہم نیچے آتے ہیں اور لکھتے ہیں یہ والی چیز، یہ جناب پیکٹ آف عمر کے نام سے مشہور ہے. عمر نے جو تیسرے خلیفہ تھے انہوں نے جب جا کے لڑائی کی اور ایجپٹ کے اوپر، تو عمر نے اہل شام کو ایجپٹ شام، تو پھر یہ معاہدہ کیا. یہ معاہدہ کیا کیا، ذرا معاہدہ سن لیں. وہ معاہدہ یہ ہے، ہم اپنے شہروں میں اور اس کے آس پاس کوئی گرجا گھر اور خانقاہ نہیں بنائیں گے. ہم کوئی مندر، کوئی گرجا گھر، کوئی ایسی چیز نہیں بنائیں گے. نہ ہم مندر بنائیں گے، اور اگر کوئی مندر یا گرجا گھر خراب ہو جائے تو اس کی اصلاح بھی نہیں کریں گے، اور جو مٹ چکے ہیں انہیں درست بھی نہیں کریں گے. اگر کوئی مسلمان مسافر اترنا چاہے تو روکیں گے نہیں، خواہ وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو. ہمارے دروازے مسلمانوں کے لیے کھلے ہوں گے. تو آپ کا ہر بندے کا گھر جو ہے وہ ایک ہوٹل بن جائے گا مسلمانوں کے لیے. اچھا، اور جو مسلمان آئے گا ہم اس کی 3 دن تک مہمان نوازی کریں گے، 3 دن تک اس کو مفت کھانا بھی کھلائیں گے، سلائیں گے بھی، سب کچھ کریں گے. یہ ہے فہم ظاہرون، یہ ہے ذلت. ہم اپنے مہمانوں یا رہائشی مکانوں وغیرہ میں کسی قسم کے جاسوس کو نہ چھپائیں گے، مسلمانوں سے کوئی دھوکہ فریب نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ اگر آپ نے قرآن پڑھا دیا تو پھر انہیں پتہ لگ جائے گا قرآن کتنی منحوس کتاب ہے، وہ اسلام کو سے دور ہو جائیں گے اور نہیں ایکسیپٹ کریں گے. لہٰذا قرآن پڑھانا صرف اور صرف اسکالر کا کام ہے، وہی پڑھائے گا. شرک کا اظہار نہیں کریں گے، نہ کسی کو شرک کی طرف بلائیں گے. لہٰذا ہم کسی کو نہیں کہیں گے ہمارے دین میں آ جاؤ، ہم اس کو اپنے دین کے بارے میں بھی نہیں بتائیں گے. اور یہ اطلاق پاکستان میں آج بھی ہوتی ہے. آپ چرچ کے اندر کر سکتے ہیں، چرچ کے باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے کسی بھی اور چیز کے بارے میں، چاہے وہ ہندو پاکستانی ہو چاہے وہ کرسچن ہو پاکستانی. اچھا، ہم میں سے کوئی اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو ہم اسے نہیں روکیں گے. اور یہ پاکستان میں آج بھی ہوتا ہے، 6 سال کا بچہ یا بچی اسلام قبول کر سکتا ہے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، لیکن 6 سال کا کیا، 18 سال کا 17 سال 11 مہینے کا ایک مسلمان بچہ ہندو یا کرسچن نہیں بن سکتا. 18 سال کے بعد بنے گا اور کورٹ میں جا کے بنے گا. جبکہ 6 سال کی بچی، 7 سال کی بچی، 8 سال کی بچی، 9 سال کی بچی، 11 سال کی بچی کو مسلمان بنا کے 50 سال کے بابوں کے ساتھ پاکستان میں شادیاں ہوتی ہیں. سال میں 1000 نان مسلم بچیوں کی زبردستی شادی ہوتی ہے انڈر 13 ایئرز آف ایج کی، اور ان کے ساتھ بابوں کے ساتھ شادی کرا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اسے کہتے ہیں فہم ظاہرون. اچھا، ہم میں سے اگر کوئی اسلام قبول کر مسلمانوں کی توقیر و عزت کریں گے. کتنی توقیر و عزت کریں گے مسلمانوں کی، کہ اگر کوئی مسلمان آ جائے اور ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوں اور اس جگہ پہ کوئی اور سٹنگ پلیس نہ ہو تو ہم مسلمانوں کو اپنی جگہ دے دیں گے کہ وہ اس پہ بیٹھ سکیں. ہم مسلمانوں میں کسی چیز میں برابری نہ کریں گے، نہ لباس میں، نہ جوتی میں، نہ مانگ نکالنے میں. ہم ان کی زبان بھی نہیں بولیں گے، ان کی نیتیں نہیں رکھیں گے، زین والے گھوڑوں پہ سواری نہیں کریں گے. اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، گھوڑے ہوتے تھے، گھوڑوں کے اوپر زین بھی نہیں ڈالیں گے، ننگے گھوڑے پہ سواری کریں گے. تلواریں نہیں لٹکائیں گے اپنے ساتھ، انگوٹھیوں میں عربی نہیں نقش کرائیں گے، شراب فروشی نہیں کریں گے، اپنے سروں کے اگلے بالوں کو تراش کے رکھیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم نون مسلم ہیں. سر کے اگلے بال ایکسٹریملی کٹوا دیں گے تاکہ پتہ لگے کہ ہم کہیں بھی ہوں پتہ لگ جائے کہ ہم نون مسلم ہیں. اچھا جی، زنار ضرور تالا ڈالیں گے. یہ کرسچنوں کے لیے ایک اسپیشل تھا کہ وہ ایک چین پہنیں گے جس کے اوپر لکھا ہوگا اور وہ تالے کی طرح کا ہوگا اور پتہ لگے گا کہ یہ کرسچن ہے. صلیب کا نشان اپنے گرجوں گھروں پر ظاہر نہیں کریں گے، اپنی مذہبی کتابوں پر بھی ظاہر نہیں کریں گے، یعنی بائبل کے اوپر بھی کراس نہیں بنائیں گے. مسلمانوں کی گزرگاہوں اور بازاروں میں ظاہر نہیں کریں گے. گرجوں میں ناقوس بلند آواز سے بجائیں گے اور نہ مسلمانوں کی موجودگی میں بلند آواز میں اپنی مذہبی کتاب پڑھیں گے. لہٰذا اگر ایک مسلمان چرچ میں آ جائے گا تو آپ اپنی مذہبی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ اپنے مذہبی شعار کو رستوں پہ کریں گے، نہ اپنے مردوں اونچی آواز میں ہائے بائے کروائیں گے، نہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے رستے میں آگ لے کے جائیں گے. مسلمانوں کے حصے میں آئے ہوئے غلام ہم نہیں لیں گے. مسلمانوں کی خیر خواہی ضرور کرتے رہیں گے، ان کے گھروں میں نہیں جھانکیں گے. یہ عہد نامہ حضرت فاروق کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے شرط اور بھی اس میں بڑھوائی کہ کسی مسلمان کو ہرگز نہیں ماریں گے، اور یہ تمام شرطیں ہمیں قبول ہیں. اور یہاں پہ کہیں بھی ایک اور چیز ہے جو اس نے مس کی ہے کہ ہمارے
جو مردہ خانے ہیں وہ بھی سیپریٹ ہوں گے, قبرستان بھی سیپریٹ ہوں گے, اور ہم اپنے مردوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنائیں گے. اور یہ چیز کا اطلاق آج بھی پاکستان میں ہوتا ہے. ہندوؤں کا قبرستان علیحدہ ہے, بلکہ اور کرسچنوں کا قبرستان علیحدہ ہے, اور مسلمانوں کا قبرستان علیحدہ ہے. سو میرے بھائی, دس از وٹ اٹس کالڈ فہم زاغرون. یہ تفسیر ابن کثیر ہے. ہم تفسیر قرطبی میں بھی جا سکتے ہیں, اور ہم تفسیر الرازی میں بھی جا سکتے ہیں, تفسیر الترمذی میں بھی جا سکتے ہیں. وہاں پہ فہم زاغرون بالکل اسی طریقے سے کیا ہوا ہے کہ اگر ایک نان مسلم تمہارے سامنے سے گزرے تو اس کو گلی کے نچلے حصے میں دھکیل دو, اس کو گلی کے مین پہ چلنے بھی نہ دو. اس زمانے میں نچلے حصے میں کیا ہوتی تھی, نالیاں ہوتی تھی, جن نالیوں میں آپ کے باتھ روموں کا پانی ہوتا تھا, پوٹی وغیرہ والا پانی ہوتا تھا, اس کے اندر ان کو چلوائیں گے. یہ ہے فہم زاغرون. اس کے اگینسٹ مجھے آپ دنیا کی کوئی سی بھی تفسیر لا کے دے دیں. جائیں. ہو گیا بھائی آپ کا. صبر کے ساتھ ہمارے اسمارٹ کریشن بھائی نے سنا ہے, ٹھیک ہے, تو پورا حق بنتا ہے کہ ان کو 3 منٹ کا موقع دیا جائے. ٹھیک ہے اسمارٹ کریشن بھائی, لیکن مہربانی صرف اتنی ہوگی کہ جو بات بتائی گئی ہے اس کے جواب میں آپ اپنی بات رکھنا, یہاں وہاں کی بات مت رکھنا. میں آپ کو پورا 3 منٹ دوں گا, ٹھیک ہے؟ سٹارٹ کروں آپ کا ٹائم؟ چلو 1 منٹ رکو, میں یہاں پہ سٹاپ واچ پہ میں لگا رہا ہوں, میں آپ کو بولوں گا اور اس کے بعد آپ شروع کرنا. لیکن پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ٹاپک ہے اس پہ ریفرنس کے ساتھ آپ بات رکھنا. ہاں چلو بات سٹارٹ کرو, وقت سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کا, سٹارٹ کرو. اس سے آپ کیا ظاہر کر دیے میرے سامنے؟ یہ جو اتنا لمبا اسپیچ پڑھ کے مجھے سنا ہے تفسیر, اس سے کیا ظاہر ہوا؟ ایڈم کون پڑھ رہا تھا؟ ایڈم؟ ہاں ہاں آپ کے پاس 3 منٹ ہے, آپ اس کا جواب دو. نہیں, میں کوشچن کر رہا ہوں ان سے. اچھا تو پھر بیچ میں مت بولے. اچھا ایڈم, اتنی بڑی تفسیر, یہ طریقہ صحیح نہیں بھیا, تھوڑا کنورسیشن ہونا چاہیے نا. کون پڑھ رہا تھا مجھے ابھی پہلے ان کا نام تو بتائیے. آپ میں پڑھ پڑھ رہے رہا تھے, تھا جی, ایڈم پڑھ تفسیر ابن کثیر میں پڑھ رہا تھا. یہ تفسیر ابن کثیر ہے تفسیر ابن کثیر. جی. چلیے تفسیر ابن کثیر میں بہت ساری کہانیاں ہیں. اچھا چھوڑیے. تو اچھا نہیں, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ پیکٹ آف اس کو, عمر ہے, ایک سیکنڈ بھیا, آپ نے کہا بہت ساری کہانیاں ہیں. یہ پیکٹ آف عمر جو ہے یہ ایک کہانی ہے, ذرا اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیجیے گا, اور کس ریفرنس سے کہانی ہے. بالکل بیکاز ابن قیم الجوزیہ نے اس چیز کو ایکنالج کیا ہے کہ کہانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے متن میں چند ایک چیزوں کو انہوں نے نکالا ہے. پیکٹ آف عمر آپ کے پاس 3 ڈفرنٹ چینز کے ساتھ 3 ڈفرنٹ متنز کے ساتھ آیا ہے, اور اس متن میں صرف چند ایک چیزوں کی لائنیں نہیں ہیں. کیونکہ بہت لمبی تھی تو چند ایک متن کے اندر چند ایک چیزیں نہیں ہیں, چند ایک متن کے اندر چند ایک چیزیں ہیں. لہٰذا ابن قیم الجوزیہ اور ابن تیمیہ نے اس چیز کو ایکنالج کیا ہے کہ جو کولیکٹیو متن ہے, یعنی جو کہ تینوں کے اندر جو کولیکٹیو میسج آ رہا متن ہے ہے, اس میں, ہاں کولیکٹیو جو آ رہا ہے, میسج جس میں احد والی لائنیں ہیں اس کو نکال دو, احد والی لائنوں کو نکال دو. جو کولیکٹیو آ رہا ہے سب میں سیم ہے, اس کو ہم نے لینا ہے اور ایکسپٹ کرنا ہے. تو آپ کے یہ ابن قیم الجوزیہ نے بھی اس چیز کو مانا ہے, دیکھیے اور آپ کے ابن تیمیہ نے بھی مانا ہے. چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی بتائیے. اکثریت جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ابن تیمیہ اور حافظ ابن کثیر, تو ان کی اکثریت میں یہ نقال ہے بیسیکلی. یہ تو زیادہ مطلب کچھ ان کے الفاظ بھی ہیں. اکثریت انہوں نے نقل کی ہے. نقل کس سے کی ہے؟ اسلام میں پہلی تفسیر ہوئی تھی تفسیر تبری, ٹھیک ہے, تو انہی سے نقل مار کے یہ لوگوں نے اسی سے جتنا ان کو سمجھ میں آیا وہ آیا, اور باقی جو چیز انہوں نے لکھی عقل سے لکھی, باقی انہوں نے نقل سے لکھی. میں ان کا حوالہ نہ ان کی دفاع میں کھڑا ہوں کہ ان کو بیٹھ کے میں ڈیفینڈ کروں. میں ڈیفینڈ کروں گا. آپ یہ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کسی ذمہ کافر کا قتل کیا وہ کبھی جنت
میں نہیں جائے گا, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو یہ بھی بتائیے آپ, سر میں جس بتا دیتا نبی ہوں، نے, نبی نے کہا، میں نبی نے ایک کہا، منٹ, میری بات ختم نہیں ہوئی, آپ ابھی آپ نے خود ہی بولا کہ ڈسکشن کرنی ہے، اب آپ دوبارہ جو ہے نا اسپیچ لیول پہ جا رہے ہیں، بتائیں سر اسپیچ لیول ڈسکشن کرنی ہے کرنی ہے میری, تو میں میوٹ کر لوں میرا گا، تو میں میوٹ کر لیتا ہوں، آپ اسپیچ کر لیں، پھر میں میوٹ کر لیتا ہوں، اب مجھے مت کہیے گا کہ ڈسکشن کرنی ہے. یہ تم لوگوں سے سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ تم دو بیٹھے ہو, ٹھیک ہے, یار وہ ایک دوسرا دوسرے تو پہ بول بھی نہیں مطلب, رہا، وہ تو بول بھی نہیں سنو رہا، لو سنو میں سنو تو خود سنو, بھی میوٹ دونوں کر بول گیا رہے تھا. ہو, وہ لو اپنے, جی، اب اس کو میں اس کو جہاں جو, اب میں سنو میوٹ کر سنو گیا ہوں، سنو اب یار, تم سن بولتے لو رہو. سن لو سن لو سن لو, اس کی دماغ میں جتنا آتا ہے وہ اپنے دماغ لڑاتا رہتا ہے کہ اب میں, میرا کہاں پالی آئے گا, وہ ڈالتا ہے, اور تم کو جتنا سمجھ میں آتا ہے, جہاں تم کو عقل آ جاتا ہے تم وہاں ڈالتے ہو, اور بولنے والا بندہ ایک, ٹھیک ہے, اور دوسروں کو دکھاتے ہو کہ دیکھو ہم تو بلی کر دیے, ان کے پاس جواب نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اس اچھا طریقے یار سے ہوتا نہیں میری بھائی بات، میرے بھائی. سمارٹ کریشن میں آپ کو سن لو بتاؤں، سن لو, اب سن لو، نہیں نہیں اب سن لو، اس کا جواب لو پہلے، صبر صبر. جب آپ دعویٰ چینلز پہ صبر جاتے کا ہو، میرا میرا ابھی تک صبر، کمپلیٹ ہوا پھر میرے رک بچے جاؤ. صبر، نہ 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 نہ، اس کا جواب پہلے لو گے اب تم، ارے صبر لو، بچے اندر تم جب تک تم اس کا کیا جواب نہیں لو گے تم آگے نہیں چلوں گا اور میں بھی نہیں چلوں گا، اب صبر لو. اوکے، جب آپ دعویٰ چینلز کے اوپر جاتے ہو دیکھتے ہو اس یہی وقت یہی یہی ایک یہی کہتے چیزیں بند، تمہارے اور ہمارے اندر کہ ہم کو بولا پپ جاتا ہے, ارے پپ روک. پپ پپ. چلو میوٹ کر اوکے، دیا, بولو ایڈم, اور یہ جب بولیں ہم، گے تبھی آپ ہاں نہیں بولنا, چلو بولو. بالکل، میں تو ویسے میوٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے خود کہا تھا ڈسکشن کرنی ہے. جب ہم دعویٰ چینلز پہ جاتے ہیں یوٹیوب کے، وہاں پہ کم از کم 4 سے 5 مسلم بیٹھے ہوتے ہیں، 4 سے 5، اور ایک بندہ دوسری سائڈ پہ بول رہا ہوتا ہے، اور یہ آپ کے دعویٰ چینلز کی بیسک خصوصیت ہے. میں اپنے چینل پہ اکٹھا اکیلا بیٹھ کے بول رہا ہوتا ہوں، آپ اکثر اپنے چینل پہ اکیلا بیٹھ کے بول رہے ہوتے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کو انٹرپٹ بھی نہیں کرتے، جب آپ بولتے ہیں میں چپ کر جاتا ہوں. وہاں پہ 4 بندے ایک سائڈ پہ بول رہے ہوتے ہیں، اور یہ تمام دعویٰ چینل کا یہی ہے، چاہے جون سا مرضی دعویٰ چینل آپ اٹھا لو انٹرنیشنل میڈیا میں. تو لہٰذا میرے ساتھ یہ بات نہ کرو، اصل مدے پہ آؤ، کیونکہ میں نے ابھی آپ نے تمام ارلی تفسیر والوں کو کھٹے لائن لگانا ہے. پلیز اس مدے پہ آؤ، میں چاہتا ہوں آپ اس پہ آؤ، سوال نہ کرنا، اپنا ٹائم لو اور بولو. چلو میں انمیوٹ کر رہا ہوں بھائی, آپ اپنی بات رکھو, آپ اپنی بات رکھو, یہ سب مت کہو آپ یہ کرتے ہو آپ وہ کرتے ہو, یار ہمارے اتنا موقع تو شاید ہی کوئی دنیا میں آپ کو دے گا, ہے نا. تو میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, مہربانی ہوگی ٹاپک پہ بات کرو, آپ جو پیش کی ہے تفسیر, آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو تو کیا ایکسیپٹ کرتے ہو اس کا ریفرنس دے کے بتا دو. چلو انمیوٹ ہو گیا آپ, اسمارٹ کریشن بھائی. اسمارٹ کریشن بھائی آپ کو میں نے انمیوٹ کیا ہے, اپنی بات رکھو آپ. ہیلو, ہاں بولو بولو, بات رکھو اپنی. کتنے دیر کے لیے انمیوٹ ہوا ہے وہ بھی بتا دو. میں آپ کو وہ 2 تو منٹ دے میوٹ رہا ہوں, انمیوٹ آپ کا اپنی کھیل بات کھیل رکھو. رہے ہو. 2 کون سی منٹ دے بات رہا ہوں. رکھوں, میری بات تو ہاں تو کمپلیٹ کرو نا بھائی, بات کمپلیٹ تو یار کرو پلیز. بات کا ایک لے ہوتا ہے, تم لوگ بات کا لے توڑ کے اپنے ہی گھسیٹ ڈالتے ہو, تو کہاں سے بات ہے, بات ایک لے ارے میں کی جاتی ہے. یار اچھا یار اس کرو کا ابھی لے کا پلیز. ٹائم دو نا یار، جتنا ٹائم یہ کہتے ہیں دو حصے سے ارے جواب دے لے دیں یار. کا ٹائم تو ہی لے گیا نا میرے بھائی, لے کا ٹائم تو ہی لے گیا. ارے اسمارٹ کریشن بھائی آج ابھی بولو یار, وقت ضائع نہیں کرو, بولو. میں یہ بول رہا ہوں کہ تم لوگ صرف یہی چیز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے, اسلام کو ملائن کرنے کے لیے جتنی بری چیزیں کھوج کھوج کے لے کے آتے ہو, ہاں بڑا دماغ لگاتے ہو دن بھر بیٹھ کے, آج کس ٹاپک پہ آج کس ٹاپک پہ, لیکن جو اچھی باتیں ہیں وہ تو کبھی نہیں بتاتے. انہیں تو اس میں تمہاری موت ہے, اس کو نہیں بتاؤ گے. تم نے ابھی تک یہ بات کیوں نہیں, میری ابھی تک ریپلائی مجھے نہیں ملا کہ اللہ کے نبی نے کہا جس نے ذمی کافر کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. چلو ذمی کافر کا مطلب بھی میں تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں, تمہارے جو ویورز ہیں وہ بھی جائیں گے. جیسے کہ پاکستان ہے تمہارا, ٹھیک ہے, اب وہاں جتنے ہندو رہتے ہیں تمام ذمی ہیں, وہ ہم لوگ جیسے ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں, جس کی آج مطلب پہلے جسے جزیہ بولا جاتا تھا آج ٹیکس ہو گیا وہ, ٹھیک ہے. تو ذمی کافر جو ٹیکس دیتا ہے اس کی جان مال عزت آبرو اس کنٹری کے جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر ہے, اس کی ہر چیز, اس کی عبادت گاہ, اس کا مندر, اس کا یہ تمام احترام مطلب اس کے قابل احترام ہے,
اور ان کی حفاظت کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. اب آپ اپنی گورنمنٹ سے پوچھو، جا کے وہ حدیث دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے کہا جس نے کسی ذمی کافر کا ناحق قتل کیا، ٹھیک ہے، حق قتل بھی آدمی خود نہیں کر سکتا، وہ جوڈیشری کرے گی. خود کوئی مجاہد ملت بن کے نہیں قتل کر سکتا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے تمہارے یہاں، ٹھیک ہے. جو ناحق ذمی کافر کو ناحق قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو یہ بتاؤ نا اپنے درشکوں کو، اپنے سننے والے کو، سامعین کو بتاؤ. میرا ختم ہوا، اب بتاؤ. چلیں جی، ان کا ختم ہو گیا. ہاں جی سر، جو دھمی کافر ہے، دھمی وہ بندہ ہے جو کہ زاغرون ذمی یعنی کہ ذمی بھائی سنی یار نہیں چپ ہوتا، کر جا، ذمی یار ہوتا ہے. چپ کر جا، یار بیٹھے نہ کر. ایک منٹ یار، یہ غلط طریقہ ہے نا اسمارٹ کریشن بھائی، غلط بھائی طریقہ کوئی ہے کہ چیز نہیں؟ غلط الفاظ بول رہا ہے میں اسی کو صحیح آپ کر رہا ہوں. اپنے وقت میں بولو نا، کچھ غلط بول رہے تو کوئی مسئلہ نہیں. چلیے ابھی میں ٹھیک ہے، آپ سے ایک منٹ، چلیے ٹھیک. میں آپ سے عربی پڑھواؤں گا تو پھر آپ سے بھی غلطی ہوگی تو پھر میں بھی بتا سکتا ہوں ویسے، نہیں یہ ہے کوئی نا؟ بہت بڑی چیز نہیں تھی. چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات. ہاں چلیے چپ رہ جائیے ابھی پلیز، بیچ میں مت بولیے. یس اوکے. اپنا جو ایڈم. ہاں جی، جو جزیہ دے رہا ہے، جو کہ آلریڈی ہیوملیٹ اور ذلیل ہو چکا ہے، اس کو قتل نہیں کرنا. کیوں قتل نہیں کرنا؟ کیونکہ اس سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو حدیث دکھائی. بالکل آپ اس کو ہرگز قتل نہیں کرو، کیونکہ اس سے تو پیسہ آنا ہے بھائی. اس کا بلکہ اس کا قصاص بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا قصاص بھی ہے. لیکن جو دوسرا بندہ ہے جو کہ جزیہ نہیں دے رہا، کیا آپ اس کو قتل کر سکتے ہو؟ ہاں. کیا اس کی اوقات ایک کیڑے سے زیادہ ہے؟ نہیں. تو وہ تو آپ اس کی بات کیوں نہیں کرتے ہو بھائی؟ جو جزیہ دے رہا ہے، جس کو آپ نے ذلیل کر دیا ہے، اور آپ نے ایک خاص شرطن ویلیو اس کے اوپر ڈال دی ہے، جو کہ اس کی سیونگ کے اوپر نہیں ہے، اس کی کمائی کے اوپر نہیں ہے، وہ ایک اسپیسیفک ویلیو جو کہ پھینک دی ہے آپ کے حاکم نے. وہ کمائی اب آپ اس سے لے رہے ہو، چاہے وہ کسی طرح دے، چاہے وہ ایک وقت کی روٹی کھائے، چاہے دو وقت کی روٹی کھائے. ہاں 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 ہاں، بالکل ایسے ہی ہوا. اچھا تو مجھے یہ بتاؤ اس کے ساتھ کیا ہے. نمبر دوسری بات، جن کو آپ نے ذلیل کر دیا ہے، کیا مسلمان کو بھی ایک خاص ویلیو ہمیشہ دینی ہے؟ نہیں. اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ سیونگ کے اوپر ہے، جبکہ نان مسلم کے اوپر ایک خاص ویلیو ہے. مجھے کسی بھی شرع کے اندر، چاہے آپ کسی بھی شرع کو لے لو، حنفی، شافی، حنبلی، مالکی، کسی میں سے مجھے دکھاؤ کہ جزیہ جو ہے وہ بھی سیونگ کے اوپر ہے. جاؤ. چلو اسمارٹ کریشن بھائی اپنی بات آپ شروع کرو. اس کا مطلب پاکستان کے پہلے وہ بندے تم ہی ہوں گے جو ٹیکس نہیں دیتا. ٹیکس نہیں دیتے اپنی ہو؟ بات کمپلیٹ کرو، 2 منٹ اپنی بات کمپلیٹ کرو، آپ کو جواب دیا جائے گا. ہاں ارے یار مجھے جیسے دیکھو، یہی سیم چیز تم لوگ کرتے ہو کہ جیسے میں بولنا شروع کرتا ہوں اپنا ڈالتے ہو ٹانگ. ٹھیک ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ کون سیم ہے؟ ہلو. اب بولوں گا تو بولو گے بولتا ہے. ارے ہاں یا نہ اتنا تو بول میرے بھائی. کیا پوچھ رہے ہو؟ ارے یار بہت بھاری ایک بات آدمی پہ ہے. ہنس لو، اچھا اسی کیا لیے پوچھ رہے ہو بولتے نا بولو. تم لوگ پاگل ہو کیا؟ اچھا کیا پاگل ہو پوچھ کیا؟ رہے ہو؟ کیا پوچھ رہے ہو؟ تو کس بات پہ ہنس رہے ہو؟ میں نے تو کچھ بولا بھی نہیں. یہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی. اچھا پوچھ کیا دیکھو رہے ہو بولو تو میں جواب دوں، تمہارا ٹائم وہ ہو رہا ہے. بولو. مجھے لگتا ہے تم دونوں ٹیکس نہیں دیتے ہو، اسی لیے بول رہے ہو. ٹیکس نہیں ارے دیتے ہو. اب میں ٹیکس، بتاتا ہوں ٹیکس. ایک منٹ رکو یار. ٹیکس اور گنڈا ٹیکس میں کوئی فرق ہوتا ہے کیا؟ نہیں. ارے یار دیتا ہے یا گنڈا، نہیں نہیں. پہلے اچھا بولنا. اچھا ایک منٹ. میں نے آپ اچھا کو بتایا ایک ابھی منٹ سر، ایڈم دیکھیں بھائی. ارے دیتا اچھا ہے ایڈم یار بھائی، تو میری پہلے بولنا. سلیمانی جلیبی صاحب رک جائیں ذرا، اس کو مجھے ٹیکل کرنے دیں. آپ کے بس کا یہ نہیں کرے گا، یہ ٹینٹا پوت کرے گا. مان لیں اس بات کو. نہیں جی، بات یہ ہے میری جان، ٹیکس جو ہے وہ سیونگ کے اوپر اور آپ کی کمائی کے اوپر ہوتا ہے یا فکس ویلیو ہے؟ ہے ٹیکس ایک فکسڈ ویلیو ہے یا پرسنٹیج ہے آپ کی ٹوٹل کمائی کے اوپر؟ الگ الگ جگہ میں الگ الگ. اسلام میں جس میں نے طریقے یہ کا نہیں پوچھا. سسٹم ہے وہ ہیلو، اس میں ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے میں پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتا اور ساحل انڈیا میں ٹیکس نہیں دیتا. میں نے یہ پوچھا ہے انڈیا پاکستان میں جو ٹیکس ہے وہ ایک خاص پرسنٹیج ہے یا ایک اماؤنٹ ہے جو کہ دینی ہی دینی ہے؟
टैक्स तो सभी देते हैं भाई मेरे. फिर वही टेंट है, सवाल कुछ जवाब कुछ, तुम सुनते नहीं हो. सवाल क्या है, सवाल रिपीट करो. नहीं समझा उनको, असल में सवाल नहीं समझा. तो ये कान खोल के सवाल सुने ना पहले. क्या टैक्स एक वैल्यू है जो कि परसेंटेज है आपकी कमाई के ऊपर, या टैक्स एक फिक्स वैल्यू है पाकिस्तान और इंडिया में? अगर अभी भी नहीं समझा तो मैं एक एग्जांपल दे दूं एडम. ना पहले उसे जवाब दें. तो देखो तो सही इसका दिमाग कितना है, दुनिया को भी देखने तो कितना अकलमंद शख्स है ये. यस स्मार्ट क्रिएशन भाई, सवाल समझा आपको? अरे ये क्या हो गया, इनकी आवाज गायब हो गई. हेलो. हाँ हाँ सवाल समझा आपको? अरे बोलो. हाँ बोलो. क्या बोलो, जो सवाल बोला वो समझ आया? सुने नहीं लगता. आवाज तुम्हारी कटी फटी आ रही है भाई. तुम्हारा अच्छा, इंटरनेट खराब ये है, इसमें मैं क्या करूं अब? एडम आपसे पूछ रहा है कि आपने इंडिया और पाकिस्तान की बात की, तो इंडिया और पाकिस्तान में जो टैक्स होता है वो एक फिक्स अमाउंट होता है या परसेंटेज होता है कि आप इतना, आपकी अगर सेविंग है या आप इतना कमाते हो? परसेंटेज होता है. परसेंटेज. एग्जैक्टली. हाँ चलो एडम, इन्होंने हाँ जवाब जी, दे अब दिया. वो बोलो. परसेंटेज है, और मैंने आपको ये बताया अभी कि जो जजिया है वो परसेंटेज नहीं है, वो एक फिक्स वैल्यू है. चाहे आप 2 वक्त की रोटी खा रहे हो चाहे नहीं खा रहे, आपको वो देना ही देना है. ये दोनों चीजें बराबर कैसे है, पहले तो मुझे ये समझाओ. टैक्स दो किस्म का होता है. दोनों किस्म बताओ, दोनों किस्में बताओ. एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है. समझ ओके में आया? बताओ जरा, इनडायरेक्ट वाला बताओ और डायरेक्ट वाला बताओ. एक सेकंड. आवाज फिर इनडायरेक्ट सुई से लेके, अरे सुनो एक मिनट. हाँ इनडायरेक्ट ये है, सुई से लेके सुट्टा सुट्टा उट्टा मारते हो, उसमें भी इनडायरेक्ट टैक्स देते हो. उसे सेल्स टैक्स कहते हैं. वो तो जब आप किसी भी मुल्क में कुछ अरे देने भाई जाओगे, उसके ऊपर टैक्स है या सेल्स क्या टैक्स. है? उसको टेल्स और बेल्स मत करो. टैक्स है या क्या है? वो जब आप तिजारत करने जाओगे तो अरे उस यार जमाने में भी ले रहे हो. तुम घास खाते हो या रोटी खाते हो भाई? यार तुम्हारा, अब देखो, अब तुम आ गए हो लड़ाई के ऊपर. अब तुम्हें पता लग गया कि लड़ाई तुम फंस गए हो. तुमने ठीक है, टैक्स पूछे, मैंने 2 तरीके के टैक्स बता दिए. अब तुम जो हो ना, गुस्से में आ गए हो. गुस्से में ना हो तो बेहतर है. मैं दोबारा अरे तुम्हें मैं बता नहीं देता गुस्सा हूँ. खाता. मैं ओके गुस्सा नहीं खाता. ओके फिर सुन मैं लो, गुस्सा नहीं खाता. रिलैक्स हो जाओ, अब सुन लो. देखो, अरे अब जब हम बात कर रहे हैं एनुअल टैक्सेशन की, हम इस चीज की बात नहीं कर रहे कि आप जब तिजारत कर रहे हो उस वक्त टैक्सेशन दे रहे हो. तिजारत की टैक्सेशन उस जमाने में भी थी, उसका ताल्लुक नहीं है हमारे साथ. हमारा ताल्लुक है टैक्सेशन ऑफ एनुअल टैक्सेशन, बिकॉज तुमने उसको कहाँ लिखा है? इक्वेट किया है. अबे तुमने जजिए को एनुअल टैक्सेशन से इक्वेट किया? हाँ या ना? फिर नया ट्रैक बताओ फिर. जजिया टैक्सेशन है कि नहीं है? क्या वो सालाना लिया जाता है, हाँ या ना? पहले तो ये बता दो सबको. मुझे नहीं मालूम है, अब बताओ. नहीं मालूम है ना? ओके मैं बता देता नहीं. हूँ. जजिया सालाना लिया जाता है और वो एनुअल टैक्सेशन है. अब आप उसको तिजारत वाले टैक्सेशन के ऊपर इक्वेट नहीं कर सकते. दोबारा आ जाए, नया पॉइंट रखें फिर अपना. चलिए, मैं जब तक इसके बारे में, जजिया के बारे में नहीं जानूंगा, मैं देख लेता हूँ पहले जजिया एनुअल टैक्सेशन है या ये है, फिर मैं. हाँ दो जी, चीज फिर देखना मेरे इसका भाई, 2 चीज देखना. जजिया. एक एक तो सेकंड एनुअल रखिए. टैक्सेशन है और दूसरा फिक्स अमाउंट है या नहीं. जजिया टैक्स. और तीसरा एडम ये भी तो पॉइंट रखना है कि कौन से कंट्री में रिलीजन के बेसिस पे टैक्स होता है. किसी कंट्री में नहीं सिवाय इस्लामिक शरिया के अंदर. हाँ इसका मेन जवाब चाहिए ना. रिलीजन के बेसिस पे अभी ये इंडिया में रहते हैं स्मार्ट क्रिएशन भाई, हमारे सब फैसिलिटी ले रहे इंडिया की हैं. गवर्नमेंट को चाहिए ना मुसलमानों पे एक जजिया डालें. हाँ एक टैक्स लगा दे. मस्जिद में जाके एक्स्ट्रा नमाज टैक्स पढ़ना लगाएं. है तो, मस्जिद में नमाज पढ़ना है तो इतना टैक्स. हाँ. अजान देना है 5 टाइम लाउड स्पीकरों में, नहीं सबके नहीं, कान सालाना लो फाड़ना ना है. सर. जैसे जजिया लिया जाता है वैसे लेना चाहिए इनसे सालाना. सालाना हर मोमिन को सालाना 20 तोले सोने के बराबर की रकम एज ए जजिया टैक्स देनी है. हाँ उसमें नमाज भी अलाउड है फिर, सब और कुछ allowed है. वो बोंगा भी बजाओ आप, सब अलाउड है. लेकिन इतना टैक्स आपके मुस्लिम होने के ऊपर, क्योंकि आप इस्लाम को फॉलो करते हैं,
آپ کے اوپر ڈال دینا چاہیے, اور امپلیمنٹ کر اسے دینا بھی چاہیے. ذلیل یہاں کر کے, جزیہ ایک ذلیل سیکنڈ ایک ذلیل سیکنڈ کر ایک کے, سیکنڈ ذلیل ایک کر کے سیکنڈ دیا جائے. ٹھیک ہے, یہاں کہیں نہیں لکھا. ہلو, ہوں، ہاں, سنائی دے رہا کیا ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہے؟ ہاں, یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہے اینوئل ٹیکس ہے یہ. اس کی آپ کہاں ایسا پہ کریں, پڑھا؟ آپ ایسا کریں, تم سرچ نے کریں. کہاں پڑھا؟ نہیں. اب تم نے کہاں پڑھا ہے یہ اینوئل ٹیکس ہے, یہ تم دکھاؤ اپنے جی جی سامعین کو. جی, سامعین ہم سامعین کو دکھاتے ہیں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ جزیہ آپ نے کیا سرچ کیا ہے انٹرنیٹ پہ؟ آپ, مجھے پتا لگ گیا آپ پروفٹ گوگل کو زیادہ مانتے ہیں, تو آپ نے انٹرنیٹ پہ کیا سرچ کیا؟ اچھا, تم کون سی چیز کو مانتے ہو بھائی؟ میری جان, میرا سوال کا جواب دیں, آپ نے ادھر سرچ کیا کیا ہے میرے بھائی؟ پہلے دکھاؤ جزیہ. سر میں ابھی اچھا, آپ دکھاتا ہوں. کتابیں لے کے بیٹھے کیا, لائبریری میں بیٹھے کیا؟ ارے کہاں گوگل سرچ کو کیے؟ دیکھو بھائی, ابھی تو تمام چیز تم لوگ یہی سلا, تم لوگ منافقوں کا یہی چیز یہ ہے کہ اپنے مطلب کا چیز گوگل میں دکھاؤ گے, گوگل سے ٹرانسلیٹ کرتے کرتے تمام چیز دکھائے, ارے یہ آپ دکھائے وہ کہاں دکھائے. کیا سرچ کیے, کہاں سے لیے, وہی تو پوچھے نا بھائی. آپ گوگل سے مت گوگل ڈھونڈو, سے ایسا دیکھ کون لو, بول رہا ہے؟ گوگل سے دیکھ لو, گوگل میں مارو جزیہ ٹیکس کیا ہے, وہ بتا دے گا آپ ججیا کو. ہوتا ہے, ججیا ہوتا ہے, ججیا. ابھی تھوڑے دیر جزیہ پہلے ایڈم کو, ایک منٹ جزیہ ایک منٹ جزیہ رکو. ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ ایڈم کو بول رہے تھے, غلط بول رہا ہے. ججیا ہوتا ہے, ججیا. میں بتا رہا ہوں, آپ کان میں ایک بار اور تیل ہاں ڈال لو. ہاں, جزیہ کیا ہے؟ جزیہ جی جزیا جز کیا ہاں جزیا ہوتا ہے؟ جزیہ پروناؤنس جزیا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ, جزیہ. سنو سنو سنو, سوال سن لو. جزیہ لکھا ہے, پروناؤنس ہوگا جزیہ. ارے باپ رے باپ, لکھا ہے جزیا اور پروناؤنس ہو گیا ججیا. ارے یار ایک منٹ, ایڈم وہ قرآن کی آیت ارے لاؤ یار یار اسکرین پہ. تیرا کیا ہنسنا بند کر لے بھائی ایک میرے. منٹ ایک منٹ ایک منٹ رک جاؤ, رکو, مجھے وہ قرآن کی آیت لانے دو یار. یہ لے آیا بول ہوں, رہے لے آیا ہیں, ہوں, اسکرین پہ. اچھا ایک منٹ, لیکن جوک دیکھو ایڈم, بول رہے کہ لکھا ہوا ہے جزیا اور اس کو پڑھا جائے گا جزیا. ایک جی جی منٹ ایک منٹ رکو. ہاں, سر, میں نے وہ یہ پڑھ دیکھو, دیا. جزیتا. اب بھائی تو یہ تو غلط پڑھ رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں, اور جتنے قاری پڑھ رہے ہیں جزیہ, وہ سب ان کے حساب سے غلط پڑھ رہے ہیں. اس کے لیے بولتے ہیں کہ زیادہ اوور کانفیڈنس اسمارٹ کریشن بھائی نہیں ہونا چاہیے. دوسروں پہ اس طریقے سے سوال نہیں اٹھائے کرو, آپ یہ ورڈ غلط بول رہے ہو. حالانکہ ایسا بولنے والا تو میں نے دیکھا ہے, پچھلے بار بھی ایک ایسی آیا تھا, انگلش کی تعلیم دے رہا تھا ایڈم کو, اور ویگینا جو آج جو سیم سیلون بھائی آئے تھے وہی تھے, وہ ویگینل کر رہے تھے, اور ہمارے اسمارٹ کریشن بھائی بھی وہی کہے. اور دیکھو بچنے کے لیے انہوں نے جھوٹ بول دیا, جزیہ لکھا رہے ہے لیکن اس کو پڑھا جائے گا جزیہ. یار کہاں سے لے کے آتے ہو اسمارٹ کریشن بھائی؟ ٹھیک ہے چلو, اب یہ تو اتنا تو کلیئر ہو گیا, جزیہ ہی ہوتا ہے, وہ جزیہ نہیں پڑھتے جزیہ کو. اس کو اور ایک بار اس کو یہ کرو نا, وہ کیا پڑھ رہا ہے تھوڑا دیکھ لو. اچھا ایک منٹ ایڈم, اس کو آڈیو میں لے کے آؤ. آڈیو میں لے کے آؤ, اور آخری جو ورڈ پڑھتا ہے اس کو کیا پڑھتا ہے. یہ یاتا کیا چیز ہے بھائی میرے؟ کیا ہوا, کیا کیا؟ یاتا کیا چیز ہے؟ جز یاتا, یہ ہاں یاتا ہاں کہاں سے لکھا ہے؟ یار آپ کے قرآن میں لکھا ہے, آپ کو نہیں اصول نہیں 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 معلوم ہے نہیں نا. نہیں 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 نہیں, تم دکھاؤ نا پہلے, تم وہ ارے سامنے اسکرین لے پہ کے آؤ. ہے, اسکرین پہ ہے قرآن, یہ دیکھو. اسکرین پہ تو تمہارا یہ آ رہا ہے, آپ کے گھر پہ قرآن ہے کوئی؟ سورۃ توبہ. یا ہاں نکالو نکالو نکالو. اور یہ اس میں جزیتا کیوں پڑھ رہا ہے اور وہ جزیہ کیوں بولتے ہیں, وہ بھی میں ابھی آپ کو سمجھا دوں گا. آپ نے اتنا نہیں وہ سیکھا بھی نہیں. سمجھاؤ مت, تم بتاؤ, میں سن کے سمجھ جاؤں گا. چلو بتاؤ. اچھا نکالو, آپ کے گھر میں جو قرآن رکھی ہے نا, اس کی سورہ توبہ کی سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29 نکالو, اور کیا لکھا ہے پڑھو. اچھا, یہ ہمارے ساتھ ایک منطقی انجام جو کہ ایک مسلم ہے, وہ بھی جڑے ہوئے ہیں.
जब तक कि वो अपने घर का कुरान लेके नहीं आते। मंतकी अंजाम भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। बैकग्राउंड में नॉइज आवाज आ आ रही है रही? इनके, मंतकी भाई मुझे के तो नहीं आ बैकग्राउंड रही में है। आवाज आ रही है, आ रही है। मंतकी अंजाम भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, शायद इनके कनेक्शन में कुछ इशू है। ठीक है, मैं इनको बैक स्टेज कर रहा हूँ। मंतकी अंजाम भाई आप थोड़ा वो कनेक्शन सही कर लीजिए। ठीक है, स्मार्ट क्रिएशन भाई आपको मिला, कुरान मिला आपके घर हाँ पे? मिल गया। ठीक है, निकालो सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29। अरे बोलो निकल चुका है, बोलो। ठीक है, क्या लिखा है उसमें, पढ़ो, आयत पढ़ो। जिजिया था लिखा है। हाँ, अब तो बोल रहे थे मैं आप उसके वहां के लिखने को नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। अभी जब हमने आपको स्क्रीन पे कुरान बताया तो आप वहां पे वो बोल रहा है देखो जिजिया देखो, था, मैं बता दे रहा तो हूँ, मैं आपने सुनो उसका मैं मजाक उड़ाया। ये अरे जिजिया था क्या होता है? अरे यार तुम तो सला तुम मतलब सुनते कुछ हो और बोलते कुछ हो। इधर सुन लो। अच्छा तुमको बोलो। तुम जिस वक्त कुरान दिखा रहे थे ना, हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। तुम जिस वक्त कुरान दिखा रहे थे ना, तो हाँ मेरा हाँ जो स्क्रीन है, जो मोबाइल पे जो स्क्रीन है, वो बहुत हाँ। छोटा आ रहा है। दूसरे में जो मुझे लगा तुम कोई दूसरा आयत दिखा रही हो, जबकि अरे वही बाप, आयत पहले से, सुनो सुनो, जी जी, पहले से टिकर पे लगा हुआ था तुम्हारे, ठीक है। ठीक ठीक। अभी अच्छा जब अब तुम, ठीक है, नहीं मेरा समझ गया। मेरा ऐतराज उस पे नहीं है, जिजिया का जो लिखा है उस पे नहीं है। मेरा ऐतराज है कि तुम अभी जो जिजिया का जो पढ़ रहे हो, तुम हाँ, बोल क्या रहे हो। जो लिखा है उधर जिजिया था। अरे नहीं, फिर वही हाँ गंदा। जिजिया का तो कुरान में लिखा है, हाँ तुम क्या ठीक है। पढ़ते हो, तुम बोलते जिजिया, क्या हो उसको, जिजिया कॉमनली बोलते लैंग्वेज हैं, में क्या बोलते हो, जिजिया बोलते हैं। यता क्यों नहीं बोलते। हाँ, अब ये पूछो कि यता क्यों नहीं बोलते। यार इसको बेसिक हाँ अरेबिक नहीं पता यार। हाँ, वो नहीं, मसला मुझे ये है। लगा अभी कहीं एक टेढ़ा है, एक ओ मिनट पागल मैं है। एक मिनट, एक मिनट, स्मार्ट क्रिएशन भाई, क्या पागल आपने है क्या। मैं अरबी अभी सीखा बोलूंगा है? तुझे तेलुगु नहीं पता, अजीब बात करता। अरे रुको ना यार, जब सवाल किए हो तो उसका जवाब भी लो ना। नहीं मालूम है तो बोलो नहीं मालूम है, लेकिन ये तो इल्जाम ना हाँ लगाओ ना नहीं, कि वही तो गलत मैं पढ़ तो रहे हो तुम। क्लियरली बोला, अरबिक नहीं मालूम है। तो फिर सारे ये, लोगों को अरबिक मालूम होना क्या कोई सुन्नत फर्ज है क्या। अच्छा अभी आपको अरबी नहीं आता है, लेकिन आप कोई बोल रहा है तो उस पे आप बोल रहे हो कि गलत पढ़ रहा है, तो ये ऐसे इंसान अरे को क्या बोला नहीं जाएगा? यार, मैं अभी बता दिया दो बार, मैं उस पे नहीं। हाँ, तुम जजियता जो पढ़ रहा है वो तो गूगल में जजियता तुमने नहीं पढ़ा है है। भाई, जिजियता है, जिज। ठीक है, जिजियता जो भी पढ़ा गूगल में, मैं ये हाँ, पूछ रहा हूँ तुम क्या बोलते हो। जिजियता कुरान में जो है, और लोग उसको जब आप तुम्हारे सुनो, तुम्हारे मादरी वर्ड में क्या बोलते हो ये पूछ रहा हूँ। अरे हमारे मादरी वर्ड है ही नहीं ये, क्योंकि ये फिरौती जो है वो इस्लाम की देन है, हमारे मादरी वर्ड नहीं है ये। तुम किसी इस्लाम का जो टेक्निकल वर्ड लैंग्वेज, है वो है, किसी भी सुनो, लैंग्वेज में बोलते हो तो क्या बोलते हो, जिजियता या जिजिया। जिजिया बोलते हैं उसको, जिजिया। क्यों बोलते हैं हाँ, मालूम है? ये तो अरबी जब का तक ही तुम नहीं वर्ड है। बोलते वही बताओ, ये वो हंसने की जरूरत नहीं है, अरबिक नहीं मालूम, जैसे तुम लोगों को अरे तेलुगु नहीं तो मालूम, उड़िया नहीं भाई मालूम तो होती। सुन लो ना, इल्म ले लो ना, नहीं मालूम है तो मेहरबानी हाँ, करो। नहीं तो मुझसे नहीं लेना है तो अपने कोई आलिम के पास जाके पूछो कि अरे कुरान में बता जो दो लिखा ना है। भाई, तुम इतने सुनो बड़े सुनो आलिम यार, बैठे हो, दो आलिम यार बैठे हो। सुनो यार, सुनो। देखो दो तरीका है, या तो मैं आपको बताऊं कि लिखा तो जिजियता है, लेकिन जिजिया क्यों बोलते हैं। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो अपने कोई आलिम के पास जाओ, उसको पूछो कि आलिम साहब कुरान में तो लिखा है जिजियता, लेकिन मैंने वहां जाके बोल के आया जजिया बोलना चाहिए, जो कि गलत है। अच्छा लेकिन जिजियता लिखा है तो हम जिजिया क्यों बोलते हैं आलिम साहब, जरा बताइए मुझे। आप जाके वहां सवाल कर लो। अच्छा, तो आप तो आप मेरे से सीखना चाहोगे कि अपने आलिम के पास जाके सीखोगे कि बता जिजियाता दो, को जिजिया क्यों बोलते हैं? बता दो ना भाई, हाँ प्लीज, प्लीज बता दो ना। हाँ ठीक है। हाँ बताओ अब बताओ देखो बताओ। वहां पे जो जो वर्ड है, अरेबिक वर्ड जिजियाता, उसमें जो हम्म, लास्ट में ता है ना, ता, ठीक है, जब वो उसको रोकेंगे उधर पढ़ने के टाइम पे, तो वो ता जो है ना वो हा हो जाएगा, जिजिया हो जाएगा।
ٹھیک ہے, وہ Connective تا نہیں adjective پڑیں ہے گے. یار, connective ہاں adjective ہے basically for the ہاں next اس word. وہ جو جزیہ کس وہ کے لیے, اس کا connective adjective ہے basically. ہاں جب وہ آیت کو کنٹینیو کرو گے آپ آگے جب پڑھو گے تب اس کو جزیتا پڑھیں گے, لیکن جب آپ رک جاؤ گے اس کو تو وہ جزیہ ہو جائے گا, ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ صلاۃ عربی میں ہے صلاۃ, لیکن ہم اس کو کیا بولتے ہیں, صلاح. کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو تا ہے وہ ہا ہو جاتا ہے جب روکتے ہیں. تو بھائی یہ بیسک اصولیں ہیں جو آپ کو بیسک چیزیں بھی نہیں پتا ہے. یہ میں نے جو بولا ہے اپنے عالم سے جا کے چیک کرنا کہ میں نے صحیح بولا ہے یا غلط بولا ہے. چلو اب ایگزیکٹ ٹاپک پہ آتے ہیں. یس ایڈم کنٹینیو. ہاں جی, یہ ہماری اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ گوگل کرتے ہیں. میں نے کہا میں بک دکھانے لگا تھا پہلے, پھر میں نے کہا انہوں نے کہنا ہے اس بک کو میں نہیں مانتا, تو میں پھر میں گوگل ہی دکھا گوگل دیتا ہوں. تو گوگل کو مالتے ہیں. The dummy for paying the tax and the boys as young as 9 could be considered adult. So دیکھو اس اگر کو آپ مل کے گھر گیا, میں اس کو مل یار گیا. ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, چپ کر کے سنے گا تو پھر نا یار, انگریزی یار بھی تجھے رکو نہیں نا آتی. یار, کیوں میوٹ کرنے کے لیے مجھے مجبور کر رہے ہو؟ رکو نا, سیکھو آج. سو یس ایڈم. دھمی جس سے جزیہ ٹیکس لینا ہے وہ تمام لوگ ہیں جو, اور 9 سال تک کا جو بچہ ہے اس کا بھی ٹیکس دینا ہوگا, یہ جزیہ ٹیکس بیسیکلی. ٹھیک ہے, میکنگ دا ٹیکس پرٹیکولرلی برڈن سم فار لارج پور فیملیز. اس کی وجہ سے جو بڑی غریب فیملیز ہیں ان کے لیے جزیہ ایک بہت بڑا برڈن ہے, بہت بڑی بوجھ ہے ان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ جزیہ جو ہے لمٹ, کوئی فکس لمٹ تو نہیں ہے لیکن لمیٹڈ ہوتا ہے کہ اسے بتا دیا گیا کہ یہ دینا ہے. The rate of jizya were not uniformed. There were no fixed limit in Islam. By the time of Muhammad, the jizya was 1 dinar per year imposed on male dhammis in Medina, Makkah, Khaybar, Yemen and Najran. اور یہ ریفرنس وہ دے رہے ہیں ٹیٹرونین 2008 کا. اکارڈنگ ٹو محمد وغیرہ وغیرہ, the rate of 10 dirhams per annum represent the expense of an average family ہو of 10. گیا. یار چپ کرو گے. اس بھائی تیرا زمانے اتنا میں لمبا سیٹ نہیں سننے بیٹھا ہوں, دوسرا کام بھی ہے. تو پھر خود پڑھ بتا لیتا دیا پہلے, تو اب تمہیں بتا رہا ہوں, تمہیں تو پتا سن. نہیں ہے تھا. اچھا اب نہیں بات بتا یہ ہو دیا رہی نا, ہے, اب بتا دیا, اب سن لے, اب سنو سن لے, سنو سنو اب سنو, سن لے. ابھی تم سنو. ہاں نہیں نہیں دیکھو, نہیں نہیں, ایسا تو نہیں خالی ایک تیری سنو. ایک سن لے. میوٹ کرو یار, میرا آنسر نہیں پورا ہوا. اس زمانے میں ایک تو فیملی لمبا جو لمبا ہے, یہاں سیٹ جگہ بیٹھے ہیں ہم لوگ سننے کے لیے. یار بتا رکو تو نا دیا یار, نا تو. کیا بتا دیا آپ نے؟ کیا بتا دیا؟ وہ جو پڑھ رہا ہے وہ چیز اس نے جو پڑھا, اب اسی گوگل میں دیکھ لو جزیہ کیا لکھا ہے. جزیہ آلسو اسپیلڈ جزیہ, جو ہسٹوریکل ٹیکس. The term is often incorrectly translated as a head tax or poll tax paid by non-Muslim population to their پر Muslim ایئر ruler. پر ایئر پر ایئر نا, ہر سال نا, بھائی میرے سن تو لے. ہر سال یا نہیں. تم نے اس چیز کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا, کیا یہ ہر سال ہے, اینول ہے؟ بول ہاں یا نا؟ اب کیوں نہیں بول رہے؟ بول. اوکے, تو وہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ 10 درہم ایک سالانہ ایکسپینس ہے ایک نارمل ایوریج فیملی کا. 10 درہم ایکسپینس ہے. اس میں سے اگر 1 درہم بھی آپ لے لیتے ہو ان سے, تو اس کا مطلب ہے 1/10 آف دیئر ویلیو آپ لینا چاہ رہے ہو ایک ایسے شخص کی جو کہ کمائی بالکل نہیں رہا. تو یہ ان کے اوپر بہت سارا برڈن تھا. یعنی کہ ایک مہینے میں وہ 1 درہم بھی نہیں کما رہا. اگر سال میں وہ 10 درہم کماتا ہے اور کھاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے ایک مہینے میں نہیں, 1.25 مہینے میں تقریباً وہ 1 درہم کماتا ہے. تو اس کو 1.25 مہینے کی اپنی پیسے گورنمنٹ کو دینے ہی دینے ہیں. جب ہم پاکستان اور انڈیا یا کسی بھی کنٹری کے ٹیکس کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ جو لو انکم فیملیز ہیں جو سال میں لیٹ سے 80,000 روپیہ کما رہے ہیں, ان کو 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دینا, کیونکہ وہ پاورٹی کے لیول سے نیچے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دینا. لیکن یہ جو ٹیکس ہے یہ امپوزڈ ہے ان کو ذلیل کرنے کے لیے, اس لیے بیر منیمم 1 The درہم دینا ہی دینا ہے. non-Muslim poor elderly women. Hello. The non-Muslim poor elderly women and mentally ill generally did not pay any tax. تو میں نے کہا تو ہے, تو ابھی میں نے میرے کہا ہے, بھائی 9 سال سے بڑے ہر شخص کے اوپر وہ ایڈلٹ میں شامل ہے, اس کے اوپر ٹیکس دینا ہے. اگر تمہارے 4 The لڑکے اور 4 non-Muslim لڑکیاں poor ہیں, کون ہے؟ Non-Muslim poor کون ہے؟
نان مسلم پور نہیں میجرلی نان مسلم پورس کے اوپر جزیہ نہیں ہے؟ نہیں ہے نہیں ہے. کہاں لکھا ہے؟ تو وہی تو بتا سامعین کو بتا. کہاں لکھا ہے کہ نان مسلم پور کے اوپر ارے جزیہ بتا ٹیکس نہیں ہے؟ بھائی اپنے سننے والے کو بتا میرے بھائیوں کہ نان مسلم پورس کے اوپر جزیہ نہیں ہے. کس نے ارے کہا تو ہے؟ اس کی دلیل دو نا بھائی, تو دلیل دو. گوگل بچانے کا ڈیفینیشن کھول دے, ہاں گوگل میں جزیہ ٹیکس مارو, سب سے ہیڈ ٹاپ میں دکھا رہا وہی جو میں یہ پڑھ. دیکھو, یہ دیکھو یہاں پہ کیا لکھا ہے, ذرا پڑھو گے؟ بھائی بریٹانیکا کا جو جزیہ ٹیکس ہے وہ کھول لے میرے میں بھائی. نے تمہیں کیا بولا ہے, یہ پڑھو گے؟ برٹانیکا. برٹانیکا کو تمہاری مسلم امہ مانتی ہے, ویری گڈ, آسم. اب ارے میں تمہیں امام یار شافی کا ریفرنس تو دوں تو گا. مانتا ہے نا, میں ہم مسلم امہ کو چھوڑ دے, تو مانتا ہے نا. میں تو نہیں مانتا, میں تو مانتا ہوں امام شافی کی تو کتاب تو کو. ہی پڑھ لے. میں اچھا امام اچھا, ایک شافی کی منٹ کتاب کو ایک مانتا منٹ ہوں. ایک منٹ, آپ کو برٹانیکا پہ زیادہ بھروسہ ہے کہ امام شافعی پہ زیادہ بھروسہ ہے؟ اسمارٹ کریشن بھائی, یہ امام شافی کا کتاب کھول کے دکھا رہا ہے. ہاں دکھا دیں گے بھائی, وہی پہلے پوچھ رہا ہوں, پھر بھاگ جاؤ گے نا آپ کے نہیں میں امام شافعی کو نہیں مانتا ہوں. تو پہلے ہی بتا دو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. مانتے ہو؟ ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ میری. بتاؤ یار, امام شافعی کی کتاب سے بتاؤ پہلے ایڈریس. ان سے پوچھ لینا کہ مانتے کہ نہیں مانتے. ایک سیکنڈ کنٹینیو کرو, میں آ رہا ہوں. ایک سیکنڈ. کیا ہاں کنٹینیو کرے, کدھر کس سے کنٹینیو کنٹینیو کرے, ہم کو تو معلوم ہے آلریڈی سب. اچھا چلو, جب تک میں یہ منطقی انجام جی کو لے لیتا ہوں. بہت بہت سواگت ہے منطقی انجام جی, امید ہے کہ آپ کا مائک ابھی ٹھیک سے چلے. جی کیسے ساحل, آواز آ رہی میری؟ جی جی میں ٹھیک ہوں, آواز بھی ایک دم پرفیکٹ ہے آپ کی, بتائیے. جی آدھا گھنٹہ پہلے شاید گفتگو ہو رہی تھی پہلے جو ابتدائی حملوں کی, تو جی میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 اگر دیکھا جائے تو اس سلسلے میں نازل ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ بھیجا تھا قریش کے قافلوں پر جاسوسی کے لیے. تو جاسوسی کے دوران جو ہے ان کو ایک قافلہ ہاتھ لگا, لیکن ہاں ہلو, بدقسمتی سے جی سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب تھوڑا رک جاتے ہیں منطقی انجام جی, پھر میں آپ کو موقع دیتا ہوں. ہمارے اسمارٹ کریشن بھائی, ہاں بھائی امام شافعی کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ میں پہلے ہی بتا دیا تھا آپ لوگوں بھائی, میں کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, مسلک نہیں یار, امام ارے شافعی کی سن تو بات کو. یار, میں یار ایک برٹانیکا کو مانتے ہو لیکن امام شافعی کو نہیں مانتے ہو. ہاں سن بولو. لو, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ, ٹھیک ہے, ہاں ان کی بات اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوگی تو قابل ہاں احترام, نہیں تو ہاں, ان کی باتوں کو دیوار پہ دے مارتے ہیں. اوکے, اچھا چلو آپ اور برٹانیکا کی بات کو سنو سنو ایک سنو, آپ یہ برٹانیکا دیکھو کی یار بات, میرا دیکھو. سوال نہیں نہیں ہے, سن تو ساحل لو صاحب ان سے یار. پتا کریں برٹانیکا کی بات جو ہے نا وہ ہاں کون سی قرآن و ایگزیکٹلی سنت سے ثابت ہو رہی ہے, پلیز. ایگزیکٹلی یہی سنو میں ان سے سنو پوچھ سنو, رہا تھا. نہیں ایک منٹ رکو یار, ابھی آپ نے کہا کہ امام شافعی ہو, امام مالک ہو, امام ابن حنبل ہو, اگر ان کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو میں دیوار پہ مارتا ہوں, ٹھیک ہے, ایسے الفاظ. آپ نے برٹانیکا کا حوالہ دیا تھا. برٹانیکا کی میں جو بات لکھی ہے وہ کون سے قرآن اور حدیث کے مطابق ہے؟ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ بتا دیں. چلیے میں انمیوٹ کر رہا ہوں آپ کو. میں کچھ میوٹ ان میوٹ کا کھیل کھیل رہا. آپ سنو, انمیوٹ ہے. برٹانیکا میں جو لکھا ہے وہ قرآن اور حدیث سے حوالہ دیں آپ. میں نے کب کہا قرآن, میں یہ بتا رہا کہ یہ انہی کا اپنا قول ہے. امام شافعی کو جو ماننے کا بات نہیں بتا رہی ہوں کہ امام شافعی نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے مانو. کہا امام شافعی نے کسی کتاب میں کہا تو لکھ کے دکھا دو, بھائی کھول کے. کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو تم کاہے پوچھ رہے امام شافعی کو مانتے ہو؟ تو برٹانیکا کو کیوں مانتے ہو؟ میری مرضی, میں کسی کو مانوں. تم پہ اچھا امام ساحل شافعی, صاحب سنو, ان کے ساتھ کھیلے میں نہیں کھیلتا, بات ختم ہو گئی. ارے امام شافعی کوئی پیغمبر ہے, ان کو ماننا ہے. برٹانیکا پیغمبر ہے. ارے اسی لیے تو میں وہی پوچھ رہا ہوں, امام شافعی کی بات ہی کیوں تم لے کے آئے کہ امام تو شافعی کو برٹانیکا مانتے کی ہو؟ بات کیوں لے کے آئے؟ اس لیے لے کے آئے کیونکہ یہ گوگل کھول کے دکھا رہا تھا. یار پہلے آپ نے گوگل کا نام لیا تھا.
अरे यार तुम लोग गूगल खेल रहे थे इसीलिए मैंने गूगल का हवाला दिया। तुम लोग शाफी खेलते तो मैं शाफी का हवाला देता। अच्छा एक बात बताओ मुझे, समझ अब में आ रहा सब है यार, हवाले, तुम्हें सुनो एक मिनट, एक पाकिस्तान मिनट में लोगों का दिमाग थोड़ा कम। यार, एक मिनट, एक मिनट, ऐसे नहीं चलेगा। अब मैं आपको लास्ट 10 मिनट दे रहा हूं, अपनी बात आप जो भी करोगे जिजिया के ऊपर आपका क्या मानना है आप पहले वो बताओगे, और उसके बाद वो बात को आप कुरान और हदीस का हवाला देके बताओगे। आया ये एनुअली लिया जाएगा और गरीबों से नहीं लिया जाएगा, जो भी आपका मानना है जिजिया के बारे में, और ये जिल्लत नहीं है, ये जलील होके नहीं देना है, ये जितने भी आप हवाले दोगे वो कुरान और हदीस से दोगे, वरना आपकी बात जो है वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है एडम, ठीक है ना एडम? लो एडम गया बोला। हाँ ठीक है, चलो हाँ आप अभी बताइए। सॉरी यार, मैं असल में मैं म्यूट करके तो छोड़ गया था। मैंने कहा यार अब ये ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे मैं इनसे बात नहीं कर सकता, आप ही खेले। बिल्कुल, नहीं मैंने इनसे मैं समझ गया, इसकी वजह से मैं बोला कि इनको लास्ट हम 15 मिनट का मौका देंगे, लेकिन अब जो भी बात ये करने वाले हैं वो कुरान और हदीस के हवाले से ही करेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला कि हमने गूगल की बात की थी, इसकी वजह से गूगल खेल रहे थे। मैंने तो तो अब गूगल से गूगल बात नहीं की थी, लेकिन ब्रिटानिका चलो। सबको बाजू में रखेंगे। मेरा सवाल सिर्फ इनसे ये है कि कुरान कहता है कि जो नहीं मानते अल्लाह और उसकी आखिरत पे या उसकी किताबों पे या उसके कानूनों पे, उनसे आप जिजिया लो जिल्लत के साथ, यानी वो जिल्लत महसूस करे। ठीक है, अब ये क्या मानते हैं जिजिया को, और जो भी मानते हैं एनुअली लिया जाएगा और गरीबों से नहीं लिया जाएगा, ये सब बातें आप कुरान और हदीस के हवाले से बताएंगे, वरना हम आपको जो है टाटा बाई कहना चाहेंगे। ठीक है एडम, बिल्कुल इतनी दुरुस्त बात? हो गया, बिल्कुल दुरुस्त हो चलिए, गया। यहाँ वहां कोई बात नहीं, सिर्फ कुरान सिर्फ हदीस। यस बिल्कुल। हमारे स्मार्ट क्रिएशन भाई। जजिया जानना हो तो मुझे जानना पड़ेगा। सच बात बताता हूँ, जजिया के बारे में मेरी नॉलेज नहीं है। यार ठीक है। क्यों बहस क्यों इतना कर रहे हो? देर एक बहस सेकंड किए? यार, फिर बोलने का मौका दो, फिर आगे तुम 2 दोनों घंटे की बहस करके बीमारी है। टाइम जाया करके अब जो है ना मेरी नॉलेज नहीं है, फिर इतना टाइम क्यों जाया किया? तो अच्छा तुमने कहाँ ठीक है से जजिया पढ़ लिया? तुम तो गूगल खोल के दिखा रहे हो, तुमने कौन सा यार, जान लिया जजिया? यार कुरान ने बताया, कुरान बताया, तो हमने तुमने हमने कहा कुरान। कुरान में? तुम तो वही वही बैठ के ये तुम तफसीर मेरे दिखा रहे हो, तुम गूगल मेरे में तफसीर डंगर दिखा रहे हो। और खुमर रुक जा। मैंने तुम्हें दिखाया था जजिया इब्ने कतीर से, तुम वहां से रुके और तुम वहां से मुड़े और तुमने गूगल किया। मैंने तुम्हें कहा कि इब्ने कतीर तुम्हारे स्कॉलर ने ये लिखा है, इब्ने काइम अल जोजिया ने ये कहा है, इब्ने इब्ने तैमिया ने ये कसीर कहा है, कुरान है, और मैंने टैब इब्ने बंद। कसीर कुरान अबे है। खमर रुक जा, रुको अबे रुको खमर रुको, रुक जा, एडम एडम रुक एक जा। अबे मिनट एडम। इब्ने कसीर कुरान है। जब तुम गए गूगल पे तो मैंने तुम्हें गूगल भी दिखा दिया। अब तुम हमें हदीसें दिखा दो, नहीं दिखा सकते तो मान लो तुम्हारे पास नहीं है, बात अच्छा खत्म हो एडम, जाएगी। अच्छा एडम, अगर इनको तफसीर से अगर गुरेज है, इनको लग रहा है कि मैं तफसीर से जो है हमारा इस्लाम बदनाम हो रहा है जो तुमने पेश की, तो कुरान खुद एक अपने आप को बदनाम कर रहा है ना, ये कह के कि जब तक उनसे जिजिया ना ले और वो जलील हो के जिजिया ना दे आप उनसे लड़ो। तो ये तो मैंने कुरान से हमने बताया यार, कुरान में ये तफसीर को तो छोड़ दो, अब इसकी जो भी तुमको इंटरप्रिटेशन देना है आपके जिम्मे है कि आप वो हदीसों से लेके आए या कुरान से। सही है ना एडम? तफसीर को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए एडम। ठीक है, ये मेरे ख्याल डन हो से गया सर, गोली मार दी तफसीर। हाँ, तफसीर बाजू में, कुरान के हिसाब से उनसे जब तक लड़ना है तब तक वो जिजिया नहीं देते जलील लोग। अच्छा ये, हाँ चलो जी भाई, स्मार्ट क्रिएशन भाई, तफसीर को हमने साइड में रख दिया, चलिए स्मार्ट अब क्या क्रिएशन भाई जानना बोलो। चाहते हो? आप बैक स्टेज कर देते हो, फिर ले आते हो यार। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने कुरान की आयत तुम बताई जब तक जिसमें बोलोगे साफ। ये वही डिक्टेटरशिप हो गया कि आप अपने बोलेंगे तो बोलेंगे और दूसरा बोलेगा तो उसको बंद करके भगा देंगे और दिखाएंगे कि हम लोग सही हैं। हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी। टॉमी, सही सही एग्जाम्पल दी। अच्छा सुनो, हमारा कुत्ता कुत्ता। स्मार्ट क्रिएशन भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, सवाल सिर्फ इतना है आपसे, जब आपको जिजिए का नॉलेज ही नहीं है तो भाई क्यों इतना वक्त जो है आपने ऐसी बातों पे अपना लगाया जहां पे आप हर तुमको जगह पे जो है ना फंसे हो। नहीं, जजिए का नॉलेज नहीं है इसका मतलब खत्म हो गई बात।
तो लेके आओ ना जैसे नॉलेज, उसके बाद तो बहस करो ना मेरे भाई, मैं कौन मना तो कर रहा है? तुमको कहाँ नॉलेज है? तुम भी तो वही गूगल देख के खोल के निकाल के पढ़ गूगल रहे नहीं, हो, मैंने या तो हाफिज कुरान, इब्ने कसीर पढ़ भाई रहे हो। एक मिनट, मैंने कुरान की आयत से पढ़ा है और वो मैंने सामने रखा है। कुरान की अगर आयत देखो कुरान की हाँ आयत अलग अलग मतलब हालातों वाकयात पे नाजिल हुई है, और हाँ कुछ आयत फिलबदी मतलब मतलब कंटिन्यूसली डे बाय डे उतरती थी। तो ठीक है, ठीक है। कभी हाँ ऐसा होता था कुछ वाकयात होते थे वहां नाजिल हो जाती थी, जिसको यार हम लोग वो बोलते हैं सब छोड़ कॉन्टेक्स्ट दो पे। भाई, सुन वो लो सब सुन लो हमको, नहीं यार, रुको एक आप भाई, मैं भाई हमने आपको बहुत मौका दिया है, ये सब चीज हमको मालूम है जो आप बता रहे हो। मैंने जो आयत पेश की, इसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप बता सकते हो कुरान हदीस से तो हाँ बोलो अभी, या तो ये बोलो कि मैं ठीक है लेके आता हूँ वो रेफरेंस। ये ना बताओ कि कुरान जो है वो ऐसा उतरा हुआ है, हम सबको मालूम है कि वक्त के हिसाब से उतरा, उसके कुछ ये ये है इंशाल्लाह वो। मैं ला के तुमको कल, अगर बोलोगे कल ही दे दूंगा तुमको। चलो फ्राइडे, 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 अभी तो फ्राइडे, बहुत टाइम है, फ्राइडे, जुमा, चलो परसों, जुमा में ठीक है। अच्छा मस्त दालचा खा के, सुरमा लगा के, अतर लगा के, एकदम मस्त, लेकिन हवाले के साथ आना भाई, प्लीज बिना हवाले के हाँ मत आना। ठीक हाँ, है भाई? अब बोलने देना भाई, दो दो बंदे आप, घुस जाते हैं तो। अरे अभी बस ना, आप लेके आओ ना, मैं दूसरे को मौका नहीं दूं, कितना तो हाँ मौका दे दिया भाई।